و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول النبی الامین الحنین المکین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق اللہ مولانا العظیم. نہایت ہی واجب الاحترام مکرم و محتشم علماء ذی وقار ثنا خنان شیریں لساں معزز حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. بڑی گیارہویں شریف حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے آج ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں خالق کائنات اپنے ولیوں کی نسبت سے ہماری بخشش فرما دے. اور یہ محفل کوئی معمولی محفل نہیں ہے، کیونکہ جامع صغیر میں حضرت مجاہد سے ایک حدیث روایت ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادہ و ذکر الصالحین کفارہ. جس محفل میں نبیوں کا ذکر ہو وہ محفل اللہ کی عبادت بنتی ہے، اور جس محفل میں ولیوں کا ذکر ہو وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے. تو آج گناہ دھلیں گے. کیا دھلیں گے؟ بولیے گناہ. آئے تھے تو گناہوں سے لتھڑے ہوئے آئے تھے، جائیں گے تو صاف ستھرے ہو کے. کیوں کہ بات فقط ولیوں کے نہیں ہے، ولیوں کے بادشاہ کی ہے، ولیوں کے شہنشاہ کی ہے. گیپ تھوڑا پر کرو بلا. پاکستان جو بڑا مشکل ہے اپنی جگہ کسی نے دینی مشکل ہے نا. تھوڑا تھوڑا نیڑے آؤ. اے گیپ چنگا نہیں لگتا. جڑے ٹولا کے بیٹھے ہوئے بچے، اے جڑے جوانی جی بڈھے ہو گئے، اے تھوڑے اگے ہو. جوانوں کا کی کام ہے مسجد ٹیک لانی. بزرگوں کو اجازت ہے، بیماروں کو اجازت ہے. جو ضعیف ہیں وہ ٹیک لگا لیں، جو بیمار ہیں وہ ٹیک لگا لیں. اندر جگہ بن گئی، جڑے باہر بیٹھے ہو نا وہ بھی تشریف لے. وہ اندر آج جگہ ہے اندر، نالے تو سردی تو بچو گے، نالے نیڑے ہو جاؤ گے. شابانی سے کلیمی 2 قدم ہے اگر کوئی شعیب آئے میسر. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. تو بات بڑی توجہ طلب ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ البقرہ 3 سپارہ ہے اور آیت نمبر 259 259 نمبر ورس آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا. اور موضوع ہے آج کا کہ نسبت مرنے نہیں دیتی. نسبت ختم نہیں ہونے دیتی.
ٹھیک ہے، یہ ایک عنوان ہے ہمارا، شان حضور غوث پاک کی ہے رضی اللہ عنہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ کریمہ میں اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ وہ نبی تھے اور بعض نے لکھا ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے۔ نبی ہوں یا ولی ہوں، بات تو اس کے محبوب بندے کی ہے، بات تو اس کے مقرب بندے کی ہے، بات تو اس کے کسی دوست کی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنی سواری پر سوار تھے، اور سواری تھی وہ صحنی گدھے، وہ جو صحراؤں میں، ریگستانوں میں، پہاڑوں پہ چلتے، ذرا اونچے قداور ثانی گدھے ہوتے تھے، ان پر سوار تھے۔ تو فلسطین کے علاقے کے قریب سے گزر رہے تھے، وہاں ایک بستی تھی، اس بستی پر اللہ کا عذاب آ گیا اور وہ ساری کی ساری بستی تباہ ہو گئی اللہ کے عذاب کی وجہ سے۔ چھتیں گر گئیں اور چھتوں کے بل وہ گری پڑی تھی بستی، اور سارے لوگ بستی کے مرے پڑے تھے۔ عزیر علیہ السلام جب اس گاؤں کے قریب سے گزرے اور پوری بستی کو اجاڑ دیکھا اور لوگوں کو مرا ہوا دیکھا، تو اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، ان کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا کہ جس بستی کے لوگ چھتوں کے بل گرے پڑے تھے، اور قال ان یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، ان کو جب مرا ہوا دیکھا نا، لوگوں کو مردہ حالت میں دیکھا، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا میرے مولا یہ جو مرے ہوئے لوگ ہیں، کیا تو ان کو پھر سے زندہ فرمائے گا؟ کیا تو ان کو پھر سے زندہ فرمائے گا؟ اب بڑی خاص بات، بڑی توجہ طلب بات ہے، اس حصے نے ہمیں بتایا، اس حصے نے، کہ یہ جو آج مماتی عقیدہ ہے اور حیاتی عقیدے، دو عقیدے بن گئے نا، ایک وہ کہتے ہیں کہ بس مر گئے، ختم ہو گئے، مٹی ہو گئے، یہ مماتی عقیدہ ہے، اور ایک حیاتی عقیدہ ہے ہمارا، ہم کہتے ہیں نہیں، موت ایک لمحے کے لیے ان پر آتی ہے اور پھر پلٹ کر نہیں آتی، اللہ ہمیشہ انہیں پھر حیات جاویدانی عطا فرما دیتا ہے، ایک نئی زندگی سے سرفراز کر دیتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب عزیر علیہ السلام کا اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال، اب یہ بنی اسرائیل کا دور ہے، کون سا؟ بنی اسرائیل کا دور ہے۔ اس دور میں یہ سوال کرنا کہ کیا تو ان مرے ہوئے لوگوں کو پھر زندہ کرے گا، پتہ چلا کہ یہ عقیدہ مماتی اور حیاتی آج ہی نہیں اٹھا، آج صرف پھوٹا ہے، اس کی جڑیں بڑی پرانی، اس کی جڑیں بڑی پرانی۔ اگر خدشہ نہ ہوتا اس دور میں، یا کوشچنز نہ ہوتے، یا سوالات ان کی بچھاڑ نہ ہوتی تو اللہ کے وہ مقرب بندے، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی یا اللہ کے نبی، وہ کبھی اللہ سے یہ سوال نہ کرتے، اور ہر کسی پر بات عیاں ہوتی، اظہر من الشمس ہوتی، ہر کسی کو پتا ہوتا کہ انہوں نے زندہ ہونا ہے، انہیں اٹھایا جانا ہے۔ کوئی تو خدشہ تھا نا کہ اللہ کے مقرب بندے کو یہ سوال کرنا پڑا، حالانکہ ولی کے سامنے تو یہ مسئلہ کوئی بولیے نہیں تھا اس طرح کا کہ وہ تحقیق کرتے، کنسلٹ کرتے، ان کی تو آنکھیں روشن تھیں، انہیں تو چانڑ تھا، انہیں تو نظر آ رہا تھا کہ کتنے لوگ جو قبروں میں چلے گئے پھر زندہ ہو گئے، وہ کشف القبور رکھتے تھے، وہ اعلیٰ اللہ کے مقرب بندوں میں سے تھے، انہیں تو پتا تھا۔ یہ سوال انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، اگر اپنی ذات تک سوال کرنا ہوتا
تو یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے، اور بنی اسرائیل میں اللہ نے رسولوں کو کتابیں عطا کی ہیں۔ پھر یہ واقعہ یا تورات میں ہوتا، یا زبور میں ہوتا، یا انجیل میں ہوتا، اور انہی کا واقعہ انہی تک لیمیٹڈ ہو جاتا اور انہی تک محدود ہو جاتا۔ اب مسئلہ ہو اگو بھنڈر کا اور ڈسکس جا کے ہو ڈسکے، تو آپ کہیں گے بھئی مسئلہ ساڈے پنڈ دا ہے، انہوں ڈسکے کھڑن دی لوڑ کی ہے؟ تے جے وہ ڈسکے ٹر جائے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے، پھر کوئی سورے پیکے رلے ہونے نا، کوئی خاندان، کوئی رشتہ داری، کوئی عزیز داری، کوئی معاملہ ان ریلیشن کا کوئی نہ کوئی تو ہوگا کہ مسئلہ یہاں کا ادھر گیا۔ اب مسئلہ تھا بنی اسرائیل کا، تو ان کی اپنی کتابیں ہیں انبیاء علیہ السلام کی، تو اللہ ان کی کتابوں میں ذکر کرتا ان کا واقعہ ان کا ہے، اور درج مصطفیٰ کے قرآن میں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت ان کے ذریعے قیامت تک ہمارے عقیدے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اور ان کی کوشچننگ ہماری آنسرنگ بنا کر رب ذوالجلال ہمیں کچھ سمجھانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ اپنی نسلوں کے عقیدے کی حفاظت کرو، ورنہ یہ جڑیں کبھی بھی پھوٹ پڑتی ہیں۔ یہ بد عقیدگی کی جڑیں بولو یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول کے دور میں منافق ہوں اور آپ کے دور میں ہوں ہی کوئی نہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں اس کا محبوب تھا منافق تو وہاں ختم نہیں ہوئے، تو ہم دنیا داروں کے ہاں منافق کیسے ختم ہو جائیں گے؟ یہاں تو چپے چپے پہ منافقت ہوگی۔ تو اس لیے ہوشیار باش کیا، محتاط کیا، ہمیں احتیاطی تدابیر جیسے کرونا کے لیے آپ اختیار کرتے تھے نا کہ سائیڈ ایفیکٹس نہ ہو جائیں، بیماری بڑھ نہ جائے، ہمارے اندر نہ چلی جائے، اس سے بھی بڑھ کر احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے عقیدہ بچانے کے لیے۔ اس کرونا سے بچنے کے لیے ہر وقت ماسک چڑھاتے تھے، ہر وقت ہاتھ دھوتے رہتے تھے، ہر وقت صابن لگاتے رہتے تھے۔ فرمایا ہر وقت عقیدے کے مسئلے میں جوانوں کے دل دھوتے رہا کرو، ان کے پروگرام بناتے رہا کرو، ان کے دلوں کی آبیاری قرآن و حدیث سے کرواتے رہا کرو، ان کی ٹریننگ سیشن کرواتے رہا کرو، ان کی تربیت کے مراحل چلاتے رہا کرو، تاکہ آپ کی نسلیں بچ جائیں اور کہیں ہماری نسلوں میں وہ لوگ داخل نہ ہو جائیں کہ جن لوگوں نے عقیدے کی جڑیں کھوکھلی کر دی اور برباد کر دیا اور اپنی زندگی اور اپنی آخرت برباد کر دی۔ عقیدہ اتنا ضروری ہے کہ خون کا رشتہ اللہ کی نظر میں اتنا عزیز نہیں جتنا عقیدے کا رشتہ عزیز ہے۔ ہمارے لیے خون کا رشتہ زیادہ عزیز ہے، ہمارے لیے کون سا بولیے؟ خون کا رشتہ زیادہ عزیز ہے۔ سکے بھرا نوں بچان واسطے عدالت جھوٹے قرآن چوکاؤندے ہو، انجی ہے نا، کیونکہ خون بچانا ہے، یہ میرا سکا ہے۔ اور اگر کسی مسلمان بھائی کسی یتیم دکھی اور غریب کے لیے جانا پڑ جائے تو مصیبت بن جاتی ہے۔ کیوں نکلے ہم کیوں جائیں؟ وہ لڑے، وہ جائے، وہ مرے، ہم خون کے رشتے بچاتے رہے اور وہ عقیدے کے رشتے بچاتا رہا۔ کیونکہ قرآن پاک اٹھا کے پڑھیں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا کہ بھائی بھائی کے دشمن ہو جائیں گے۔ قرآن پاک کی نص ہے، بعض کے بھائی دشمن ہو جائیں گے، محشر میں ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن ہو جائے گا الا المتقین۔ فرمایا جو نیکوکاروں کا رشتہ ہے نا عقیدے کا، وہ وہاں بھی سلامت رہے۔ اوتھے او کام ہونا جڑا عقیدے کا رشتہ ہے، تقوی کا رشتہ، پرہیزگاری کا، خوف خدا کا، اللہ کے ولیوں کا، نیکوکاروں کا، متقین کا، زاہدین کا، عابدین کا، اللہ کے حضور گریہ وزاری کرنے والے، آہ شب ددار، آہ سحرگاہی کرنے والے، راتوں کو رونے والے، رب کو منانے والے، اپنے رب کا قرب پانے والے، ان کا رشتہ کام آئے گا۔
اور یہ رشتہ انہی کے کام آئے گا جو زمین پر رشتہ بنا کے لے کے گئے تھے. توجہ ہے نا؟ اس لیے عقیدے کا رشتہ مضبوط کرنا ضروری. ہم ساری زندگی خون کے رشتے بناتے رہے اور عقیدے کا رشتہ بنایا ہی کوئی نہیں. اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اتنا ضروری ہے کہ خون نبی کا بھی ہو، خون نبی کا بھی ہو. اگر عقیدہ اس نبی والا نہ ہو تو رب خون بھی مردود کر دیتا ہے. قرآن اٹھا کے پڑھ لیں، حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا خونی تھا کہ نہیں؟ بیٹا خون تھا. ہاتھ اٹھانے لگے تھے دعا کے لیے، اللہ نے روک دیا. اللہ نے فرمایا لیس من اہلک. تو کہتے دعوت ہوتی لکھا ہوتا بما اہلو عیال، تو اہل کہتے ہیں جو آپ کا نسب ہو، آپ کا خون ہو. فرمایا لیس من اہلک، اے نوح آپ کا ہو کے بھی آپ کی اہل میں نہیں رہا. اللہ نے نکال دیا. کیوں نکالا؟ فرمایا خون آپ کا ہے لیکن اس کا عقیدہ آپ والا نہیں ہے. اس لیے معیار عقیدہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ عقیدے دیکھتا ہے، خون نہیں دیکھتا. خون نبی کا ہو کے بھی مردود کر دیا. اب ہم سارے اہل بیت نہیں ہیں، نبی کا خون نہیں ہے، لیکن محبت مصطفیٰ سے رکھتے ہیں، عقیدت مصطفیٰ سے رکھتے ہیں، عشق نبی سے کرتے ہیں. غلامی رسول کا تعلق ہمارا نبی سے موجود ہے. تو فرمایا یہ رشتہ قبول ہی قبول ہے، کیونکہ یہ عقیدے کا رشتہ. تو اب بتائیں پھر خون کا رشتہ اللہ کی نظر میں زیادہ معتبر ہے یا عقیدے کا؟ اس لیے آج کی گفتگو عقیدے سے متعلق. یہ عقیدے کا سوال تھا. عزیر علیہ السلام نے پوچھا مولا ان مرے ہوئے لوگوں کو تو زندہ کیسے کرے گا، اور کیا زندہ ہوں گے، زندہ کرے گا؟ اللہ رب العزت نے انہیں اس سوال کا جواب علمی اعتبار سے نہیں دیا، عملی اعتبار سے دیا. کیونکہ علمی جواب بھول سکتا ہے لیکن جڑی آپ بیتی ہوئے وہ بھول دی نہیں. ٹھیک ہے، علم تو بڑا آپ کے پاس آیا، نکل گیا، پھر آیا، پھر نکل گیا، پھر کچھ عرصے بعد بھول گئے، پھر یاد کر لیا، آتا جاتا رہتا ہے علمی. لیکن اگر عمل میں زندگی میں گزری ہو، کوئی ایک دو باری جیل ٹر گیا ہوئے تو انہوں بھول سکتی ہے؟ بولو صحیح. تو جے جیل نہیں بھول سکتی عملاً تو اللہ آلیا دی نسبت دے وچ کوئی فیض تے مقام مل جائے وہ کس طرح بھول سکتا ہے؟ اس لیے عمل پریکٹیکلی اللہ نے اس کا جواب عطا کیا تاکہ قیامت تک لوگ بھول نہ سکیں. اور وہ پریکٹیکلی یہ تھا کہ آگے جب اسی گدھے پر سوار بستی سے آگے گزر گئے تو آگے سارا ریگستان کا علاقہ تھا، صحرا تھا. اس ریگستان کے علاقے میں ریتے میں پھنس گئے. اب ریت بڑی گرم تھی، آسمان آگ برسا رہا تھا اور دھوپ کی تپش تھی، شدت کی حرارت تھی. اوپر سے سر پگھل رہا تھا، نیچے سے پاؤں پگھل رہے تھے. اور اس وقت جوتیاں کینچی جوتیوں کی طرح ہوتی تھی. جب ریتے میں پھنس گئے اور گرم حالت میں رہ گئے تو دور دراز تک کوئی سایہ نظر نہیں آ رہا. چھوٹے چھوٹے دو درخت نظر آئے، دو درخت. ایک آس لگ گئی، چلتے چلتے ان درختوں تک پہنچے کہ تھوڑا سستا لوں، آرام کر لوں، ریسٹ کر لوں، اور ریسٹ کرنے کے بعد پھر اگلا سفر کر لیں گے. تھک گئے تھے. ان درختوں کے نیچے آرام کے لیے آپ لیٹے، آرام فرما ہوئے. مفسرین کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام نے اپنا جو گدھا تھا نا، اس پر سوار تھے، صحنی گدھا، اس کو دوسرے درخت کے نیچے باندھ دیا اور خود دوسرے درخت کے نیچے آرام فرما. اب گدھے کو ایک ہی درخت کے نیچے اپنے ساتھ نہیں باندھا. کیوں؟ یہ پیشاب کرے گا، چھینٹے ڈالے گا، میں سویا ہوں گا، کپڑے پلید ہو جائیں گے. تو جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا، اللہ کے ولی، وہ اپنی نیند میں بھی پاکی کا خیال رکھتے ہیں. اور ہم جیتے جاگتے بھی پاکی کا وہ خیال نہیں کرتے.
اہل اللہ چاہتے ہیں کہ ہم سوئے ہوئے ہوں تب بھی پلید نہ ہوں. ان کے ہاں یہ معیار ہوتا ہے. انہوں نے گدھے کو دوسرے درخت کے نیچے باندھ دیا. اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی. جب باندھ دیا تو اللہ نے ان کو چونکہ مرنے کے بعد زندہ کرنے کا سوال کا جواب دینا تھا. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے پریکٹیکلی، اللہ فرماتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. وہ سوئے تھے آرام کے لیے، اللہ نے ان پر 100 سال کے لیے موت طاری کر دی. کتنے سال کے لیے؟ اب 100 سال کا ڈیوریشن، ٹائم پیریڈ اللہ نے خود اناؤنس کیا ہے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے موت دے دی. مِئَةَ عَامٍ، کتنے عرصے کے لیے؟ 100 سال کے لیے. اب ایک مسئلہ تو کلیئر ہو گیا اس حصے میں. 100 سال کا عدد بتا کر رب نے مماتی عقیدے کو جڑ سے کاٹ دیا. اللہ نے فرمایا وہ جو کہتے تھے کہ مر گیا ختم ہو گیا ہمیشہ کے لیے، تو اللہ فرما رہے 100 سال تک میں نے موت دی ہے. اس کا مطلب ہے کہ 100 سال کے بعد پھر اٹھائے گا نا، زندہ کرے گا. تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ ہمیشہ کوئی مرا ہوا نہیں رہے گا. وہ اس کا فیصلہ ہے، کسی کو لمحے کے بعد زندہ کر دے، کسی کو 1 دن کے بعد کر دے، کسی کو 100 سال کے بعد کر دے، کسی کو 309 سالوں کے بعد کر دے. اس کا امر ہے، وہ جس طرح جس کو چاہے. جیسے ماں باپ گھر میں ہوتے ہیں تو وہ بھی رب ہے اور ماں باپ بھی رب ہے. کو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو پرورش کرتے ہوئے آپ اپنے بچوں کو مختلف انداز سے اٹھاتے ہیں. کچھ وہ ہیں جن پر نماز لازم ہے، آپ ان کو جلدی اٹھا لیتے ہیں. کچھ وہ ہیں جن کو اپنے ڈیرے پہ بھیجنا ہے، ان کو جلدی اٹھا لیتے ہیں. کچھ وہ ہیں جن کو جاب پہ بھیجنا ہے، اسکول گوئیں گے، آپ ان کو اس طرح اٹھا لیتے ہیں. اور اگر چھٹی کا دن ہو تو آپ کہتے ہیں چلو بچے ہیں چھوٹے، سو لیں، زیادہ سو لیں، کوئی بات نہیں. تو آپ نے دیکھا کسی کو پہلے کسی کو بعد میں آپ اٹھا لیتے ہیں. تو اتنی تمیز تو آپ کو بھی ہے اور ہمیں بھی ہے کہ کس کو پہلے اٹھانا ہے اور کس کو بعد میں اٹھانا ہے. اللہ فرماتا ہے کچھ لاڈ والے ہوتے ہیں اور کچھ اور ہوتے ہیں میں جس کو چاہوں جب چاہوں اٹھا لوں. میں مالک ہوں، میں رب ذوالجلال ہوں، میں رب کائنات ہوں. اس لیے مجھ پر قدغن نہیں ہے، تانا زنی نہیں ہے. میں جس کو چاہوں جب اٹھا لوں. یہ میری مرضی ہے، یہ میری ملکیت ہے. اللہ نے ان پر کتنا عرصہ موت دے دی؟ بولو 100 سال کے لیے ان پر موت طاری کر دی. کن پر؟ حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال کا ٹائم پیریڈ ڈیوریشن اللہ نے اناؤنس کر دیا. ثم بعثہ، آفٹر پاسنگ 100 ایئرز اللہ نے انہیں زندہ کر دیا. اللہ نے انہیں بولو، تو جب زندہ کر دیا تو اب وہ جو کہتے تھے ہمیشہ مر گیا، وہ عقیدہ کدھر گیا؟ وہ عقیدہ خود مر گیا. وہ عقیدہ خود مر گیا جب ثم بعثہ ہوا ہے. اللہ نے پھر اسے انہیں زندہ کر دیا. اب جب زندہ ہوئے تو رب نے ان سے پوچھا قال کم لبست. جملے پر غور کرنا ہے اور پھر آگے ہم بڑھیں گے بڑی توجہ انہماک سے تاکہ ہم کچھ سیکھ سکیں. درس قرآن ہے نا، درس قرآن ہے، اس لیے اس کو اس انداز سے لیں گے. تو فرمایا کہ قال کم لبست، ٹھیک ہے عزیر آپ یہاں کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ اب کن سالوں کا پوچھا جا رہا ہے؟ بولو. وہ جو 100 سال تھے ان کا پوچھا جا رہا ہے. اور انہی 100 سالوں کا اگر پوچھا جا رہا ہے تو اللہ فرما رہا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے وہ 100 سال ان پر کیا طاری کی تھی؟ موت طاری کی تھی. تو جب موت والے زمانے کا پوچھ رہا ہے تو سوال تو پھر یہ بنتا تھا، اللہ فرماتا عزیر کتنی دیر مردہ پڑے رہے ہو؟
کتنی دیر تک موت کے گھاٹ اترے رہے ہو؟ کتنی دیر تک اللہ نے آپ کو موت یہ رکھی؟ سوال 100 سال کی موت کے ٹائم پیریڈ کا پوچھا جا رہا ہے. لیکن رب ذوالجلال ولیوں کا حیا کتنا کرتا ہے کہ جب ولیوں سے مخاطب ہوتا ہے تو نہیں کہتا کتنی دیر تک مرے پڑے رہے ہو. پھر میں قال کم لبثت، عزیر کتنی دیر یہاں ٹھہرے رہے ہو. پتہ چلا اوروں کے لیے جو لفظ موت ہوتا ہے، ولی مرے نہیں پڑے رہتے، ولی ٹھہرتے ہیں. یہ قرآن نے بتایا، ولی ٹھہرتے ہیں. اب ایک بات شروع میں رب نے موت کا لفظ استعمال کیا تاکہ وہ جو فطرت میں اللہ نے ایک موت رکھی ہے، اگلے مرحلے میں دوسری موت، وہ بیان ہو جائے. لیکن اس سے پورے کلام میں آگے دیکھ لیں، اللہ نے موت کو ڈسکس ہی نہیں کیا. آگے جتنی بار آئے گا ٹھہرنا آئے گا، کیونکہ ولی مرے نہیں رہتے، ولی ٹھہرتے ہیں. ان کا سٹے ہوتا ہے، وہ رکتے ہیں. اس لیے کسی صاحب مزار اللہ کے ولی کو دیکھو تو مت کہنا کہ مرے پڑے ہیں. اللہ ہمیں آداب سکھا رہا ہے ان سے کلام کرنے کے، انہیں ڈسکس کرنے کے. فرمایا یہ کہا کرو یہ بزرگ ٹھہرے ہوئے، یہ اللہ کا ولی یہاں ٹھہرا ہوا. میں قرآن پاک دے رہا ہوں آپ کو، اور ایک بات بھی میں نے قرآن سے باہر نہیں کرنا اس عقیدے پر. قال کم لبثت، ٹھیک ہے، بنتا یہ تھا قال کم لمات، اب کتنی دیر مرے رہے، موت کے گھاٹ اترے نہیں. قال کم لبثت، آپ کتنی دیر ٹھہرے رہے. قال لبثت میں انا ضمیر مخفی ہے گرامر کی روح سے. انہوں نے بھی کہا میں ٹھہرا رہا. یومن او بعد یوم، ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ. اللہ کی نہ کہہ رہے کدی منی ہے. اگر کوئی بد عقیدہ کے ہتھے یہ آیت چڑھ جائے اور وہ کیڑے نکالنے والا ہو تو پھر کیڑے تو ہر جگہ نکل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نکالنا چاہے تو بڑا کچھ ہو سکتا ہے. اس لیے رب نے ایمان کو جاننے میں رکھا ہی نہیں ہے، ایمان ماننے کا، جاننے کا نام نہیں. جو اس تحقیق میں لگا ہوا ہے نا کہ میں آج کتابیں کھولوں، مدرسے جاؤں، پڑھوں کہ نبی حاضر و ناظر ہیں کہ نہیں، نور ہیں کہ نہیں، بشر ہیں کہ نہیں، حضور آ سکتے ہیں کہ نہیں، جا سکتے ہیں کہ نہیں، حضور کی یہ شان ہے کہ نہیں. فرمایا جو ہے کہ نہیں میں تحقیق اور کنسلٹیشن پہ لگا ہوا ہے، وہ زندگی ابو جاہل کے مشرب پہ گزار رہا ہے، اور جو آنکھیں بند کر کے مصطفیٰ کو مان رہا ہے وہ ابو بکر کے عقیدے پہ لگا ہوا ہے رضی اللہ. اگر آپ اجازت دے دیں تو میں ابو جہل کا ایک قول سنا دوں آپ کو عربی میں، ابو جہل کا. اب آپ نے حدیثیں سنی ہیں عربی میں، آج ابو جہل کا قول بھی محدثین نے لیا ہے کہ انہوں قول بھی لے کے ضرودی گل بھی دسی. ابو جہل کہا کرتا تھا انی نعلم محمد النبی، ہم جانتے تھے کہ مصطفیٰ نبی ہیں. اگر جاننے کا نام ایمان ہوتا تو ابو جہل بھی مومن ہوتا. کہتا ہے نعلم، ہم جانتے تھے، محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نبی تھے، ولیکن لا نؤمن بہ ابدا، لیکن مانتے نہیں تھے. جانتے تھے مانتے نہیں تھے. اگر مان لیتا تو وہ بھی ابو بکر کے مشرب پر ہوتا، مومن ہو جاتا. بس ابو جہل کیوں رہا؟ جانتا تھا مانتا نہیں تھا. اس لیے جاننے پہ نہ لگنا، کس پہ لگنا ہے؟ مان. کون ہے جو حضور کو ڈسکس کرے؟
کس کی جرت حضور علیہ السلام کے بارے کنسلٹ کرے، تحقیق کرے؟ اس لیے آقا کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نازک مسئلہ، نازک ہستی، اس محبوب کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرمایا کہ قال لبثت یوما او بعض یوم، عرض کیا مولا میں ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ ٹھہرا۔ اب بتائیں اگر کوئی بد عقیدہ ہو اور وہ کہے کہ اللہ جب اناؤنس کر چکا 100 سال، تو ولی کو پتہ ہوتا، خبر ہوتی، علم ہوتا، تو وہ بھی کتنا کہتے؟ 100 سال کہتے۔ وہ چونکہ فوت ہوئے پڑے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنا عرصہ مجھ پر گزرا، لہٰذا دیکھو یومن او بعد یوم کہہ دیا ہے، یہ تو بات غلط ہو گئی۔ اللہ فرما رہا ہے 100 سال، تو کس کی بات اتھینٹک ہوتی بولو؟ اللہ کی۔ تو وہ جھٹلا دیتا یہ بات کہہ کے، اور سادہ لو بندہ پھنس جاتا، سادہ لو بندہ پھنس جاتا بیچارہ۔ آنکھ کھلتے ٹھیک ہے بھائی، اللہ کہہ رہے 100 سال، تو وہ کہتے ہیں ایک دن یا دن کا تھوڑا حصہ، تو لہٰذا ولی کو تو خبر ہی نہیں ہوتی، خبر ہوتی تو 100 سال کہتے۔ توجہ ہے نا؟ اس مشرب پر آپ کو پھنسا لیا جاتا، لیکن چونکہ یہاں دو باتیں ہوئی ہیں ایک ہی ڈیوریشن پر، اللہ اس کو کہہ رہا ہے اس حصے کو، زمانے کو 100 سال، اور وہ کہہ رہے ہیں ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ۔ سنیے، اللہ کی جو صدیاں ہوتی ہے نا، وہ ولیوں کے لیے لمحے ہوتے، اس پر دلیل دینی ہے۔ تو اللہ والوں کے لیے وقت سمر جاتا ہے، منافق کے لیے پھیل جاتا ہے، اور مومن کے لیے بولو سمر جاتا ہے۔ اس کو طی زمانی اور طی مکانی کا علم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سمر جاتا ہے۔ بلکہ احادیث کی کتب اٹھا کر پڑھیں، صحیح ستہ میں ہے کہ جب قبر والے دو طرح کے ہیں، ایک منافق اور ایک عاشق۔ منافق ہر دفعہ ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، مجھے نہیں پتا رب کون، دین کیا، نبی کون۔ وہ جب ہا ہا لا ادری کہہ دیتا ہے تو اس کو پھر وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں عذاب میں۔ تو اس کے لیے ایک دن 50,000 سال کی طرح گزرتا ہے، وہ گنتے ہی رہتا دن، گنتے ہی رہتا، دن ہی نہیں مکتا۔ اور جو مومن ہوتا ہے، جو پاس ہو گیا، اور جس کو کہہ گئے نم کا نومت العروس، نم کا نومت نائم نہیں کہ سونے والے کی طرح سو جا، فرمایا خبردار بے ہوش نہ سونا، حضور نے آنا ہے، اندروں جاگتا روی، منتظر رہ اس منتظر کا جس کا منتظر معراج کی رات خود رب کائنات، اس دولہ کائنات کا انتظار کر۔ اس لیے کہا کہ دلہن کی طرح سونا، صرف آنکھیں بند کرنا، اندر سے انتظار کرنا کہ دولہ کائنات بن کے تیری قبر میں تشریف لا رہے ہیں۔ اس عاشق جس کو مجدہ جاں فضاں سنا گئے اور خوشخبری دے گئے، اس عاشق کے لیے ایک تسبیح دی جائے گی، اسے تسبیح، وہ ایک ہی تسبیح پڑھے گا تو قیامت آ جائے گی۔ ایک تسبیح پڑھنے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یومن لگ جاتا ہے، او بعد یوم لگ جاتا ہے؟ نہیں، لمحے 3-4 منٹ، انجی گل ہے۔ تو فرمایا ان کے لیے تو وہ 100 سال 1-2 منٹ تھا، یہ تو ولی نے احتیاطاً یومن او بعد یوم کہہ دیا ہے۔ اب 100 سال کے لیے بھی یومن او بعد یوم، اور اسی قرآن میں صحابہ کہف پر 309 سال گزرے، 3 صدیاں، اوپر 9 سال، انہوں نے بھی جب پوچھا تو یومن او بعد یوم، صدی کے لیے بھی یومن او بعد یوم، 3 صدیوں کے لیے بھی۔ تو یہ تو احتیاطی کلمات تھے، وگرنہ ان کے لیے تو لمحے میں بدلتا ہے، اور قیامت آ جائے گی ایک لمحہ۔ اور بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ مرد مومن جب حساب میں پاس ہو جائے گا اور فرشتے آئیں گے حساب لینے، اور وہ عصر کی نماز کی تیاری میں لگا ہوگا، عصر کا وقت اسے دکھایا جائے گا، ٹھیک ہے، وہ تیاری میں لگا ہوگا، تو فرشتے انتظار کر کر کے وہ سجدے میں گر جائے گا، وہ واپس چلے جائیں گے، مولا تیرا بندہ تھا نماز پڑھ دے تو کی پوچھنا ہے، وہ عصر کی تیاری کر رہا ہے۔ بس جیسے عصر کا سورج تک دن ہوگا نا، اتنا وقت گزرے گا تو قیامت آ جائے گی۔ ان دسو یومن او بعد یوم، فرمایا اس کی جو صدیاں ہوتی ہے نا،
وہ ولیوں کے لیے یومن او بعد یوم ہی ہوتا ہے، لہٰذا بات اس کی بھی درست ہے اور بات اس کے ولی کی بھی درست ہے۔ اس کا میں حوالہ قرآن پاک سے بھی دے دوں تاکہ بات اتھینٹک ہو جائے اور کوئی کسی قسم کی کسی کو اشتعال نہ رہے، اور جڑے کہتے صرف قرآن جو بہاؤ انہوں نے وہ بھی لب جائے۔ حضور معراج کی رات گئے تو صرف ہاتھ لان گئے سن یا پورا ویکھن گئے سن؟ بولو تو صحیح۔ جنتاں ویکھیاں ساریاں، آسمان ویکھے، جہنمیاں نو ویکھیا، سدرہ تے گئے، فرشتے نہ ملے، اوپر گئے عرش تے نالین مبارک لے کے، پھر رب نال ملاقات کی تھی تے جے ہاتھی لا کے ہونا سن نے تو پھر ایڈی دور بلا کے ساری کائنات نو سلا کے انہاں جو جان کٹ کے تو پھر اتنا سلسلہ کیا کیوں؟ اب ادھر مفسرین کہتے ہیں صدیاں گزار کے آئے حضور معراج کی رات، اور ادھر اللہ نے لیل بھی نہیں کہا کہ پوری رات نہیں، فرمایا سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ لیلاً، اور جب تنوین آ جائے نا، دو زبریں دو پیشے دو زیریں، یعنی تنوین آ جائے تو قاعدہ ہے کہ وہ اس دن یا اس رات کے منیمم وقت پر دلیل ہوتی ہے۔ اب منیمم کیا ہے؟ کم سے کم۔ اب اللہ نے رات کے اگر گھنٹے بنائے تو گھنٹوں کو منٹس میں بدلا، منٹس کو سیکنڈ میں بدلا، سیکنڈ کو منی سیکنڈ میں، منی سیکنڈ کو منیمم سیکنڈ میں، اور جو منیمم سیکنڈ ہے اس کے کروڑ لمحے دیے، اور ان کروڑ لمحوں میں جو آخری لمحہ تھا اس لمحے سے بھی کم کا نام لیلان ہے، اس لمحے میں مصطفیٰ ہو کے واپس آ گئے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، اب دیکھنے والوں نے دیکھا، حضور ہو کے بھی آ گئے، کنڈی ہل رہی ہے، پانی بہ رہا ہے، تپش برقرار ہے، انہیں کیا خبر کتنا عرصہ کنڈی رکی رہی۔ اب رکی کسی کو نظر کیوں نہ آئی کہ کنڈی کی بھی جان نکل گئی تھی، دیکھنے والے کی بھی اسی وقت جان نکل گئی تھی۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، کل کائنات کی جان یک لخت نکل گئی جب حضور سدرہ سے نکل گئے۔ ہر شے جامد ہو گئی، جہاں تھی رک گئی، کنڈی یہاں رکی آ کے، پانی بھی رکا، لیکن کسی کو رکی ہوئی نظر نہیں آئی کیونکہ اس کی اپنی نکلی پڑی تھی جنہوں نے دیکھنا تھا۔ حضور ہو کے جب واپس سدرہ پہ قدم رکھا نا، اب جان پہ جان آئی اور سب جہان میں آئی جان۔ اب کنڈی نے وہیں سے ہلنا شروع کر دیا، جان آ گئی، پانی میں جان آ گئی، تپش میں جان آ گئی، اب دیکھنے والا بھی آنکھیں مل رہا ہے، ابھی بھی ہل رہی ہے، اسے کیا خبر ادھر کا لیلن ادھر کی کتنی صدیاں ہوتے ہیں۔ اور سمجھ آ گئی جی؟ اس لیے کسی کے بد عقیدہ فرد کے چنگل میں آ کر آیتوں میں ٹکراؤ پیدا نہیں کرتے۔ پھر اللہ نے اس ولی کی بات کو رد نہیں کیا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، نہیں، آگے اللہ نے پھر اپنی بات کو مزید تاکید میں فرمایا قال بل لبثت مئات عام، کہا کہ عزیر بلکہ آپ تو 100 سال ٹھہرے رہے، پھر موت کا لفظ نہیں، پیچھے 100 سال کے ساتھ موت تھا، ادھر 100 سال کا لدد لکھا لیکن عدد 100 سال کے ساتھ موت نہیں، ٹھہرنا لکھا۔ قال بل لبثت مئات عام، آپ 100 سال ٹھہرے رہے۔ اب 100 سال کو منوانے کے لیے اللہ نے کچھ نظارے دکھائے، تو انوی ستے رہو سائی رات تے نیرے ہی ہوئے تے نیرے جی لیٹے ہو تے انہی دیر تک پتہ نہیں چلتا رات کنی لنگ گئی ہے، جنہی دیر تک کوئی تارا کوئی لو کوئی اگے پیچھے آثار آلے دوالے دے نظر نہ ہون، کوئی نماز پڑھ رہا ہے کوئی نہیں پڑھ رہا ہے، لوگ اٹھے رہے کہ نہیں، چل دے رہے کہ نہیں، سائیڈوں سے پتہ چلتا ہے اثرات سے۔ تو کہا اے عزیر 100 سال کا پتہ کرنا ہے تو اب ارد گرد جو ماحول ہے اب اس کو دیکھو۔ 100 سال میں گرمی بھی آئی، سردی بھی آئی، آندھیاں بھی اٹھی ہوں گی، سیلاب بھی آئے ہوں گے، ریتے بھی اڑے ہوں گے،
ٹھیک ہے، زلزلے بھی آئے ہوں گے، 100 سال گزرے، بہت کچھ ہوا ہوگا. تو کہا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ. سب سے پہلے وہ جو جبے مبارک میں کھانا لے کے آئے تھے نا اپنا، کہ رستے چ بھوک لگی تے کھا لیں گے، تے پانی شربت لے کے آئے سو جبے چ سی کے تے جیب چ پائے آجے، وہ نکالیں اور دیکھیں. لم یتسنہ، دیکھو اپنے کھانے اور اپنے پینے کو. لم یتسنہ، رب کہتا ہے 100 سال گزر گئے، نہ کھانا باسی ہوا ہے نہ پانی خراب ہوا. یہ وہ بات تھی جہاں لانا چاہتا تھا آپ کو. کتنے سال گزرے؟ 100 سال تواڈے گھراں دی روٹیاں بچ جاندیاں نے، الی لگ جاندی کوئی نہیں، خراب ہو جاندی کوئی نہیں. اب رب نے جو گارنٹی دی ہے نا وہ توجہ طلب ہے. فرمائے فانظر الی طعامک، خالی طعام نہیں، دیکھو کھانے کی طرف یا دیکھو شربت کی طرف نہیں، فرمائے اپنے کھانے کی طرف دیکھو. وہ جو آپ کا کھانا ہے نا، ہم اس کی گارنٹی دے رہے ہیں، اوروں کے کھانوں کی نہیں دے رہے، اوروں کے شربتوں کی نہیں دے رہے. ہم آپ کے کھانے، آپ کے شربت، آپ کے پانی کی گارنٹی دیتے ہیں. اور کہا ضمیر مخاطب واحد ہے، طعامک، اپنا کھانا، بشرابک، اپنا شربت نکال کے دیکھو. اوروں کو چھوڑو، اوروں کا مسئلہ اوروں کے ساتھ ہے، آپ اپنا دیکھیں. پتا چلا ولی کے وجود سے تو کھانا حلال طیب رزق لپٹ جائے، رب اس کو ختم نہیں ہونے دیتا. تم تو محمد کے غلام ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو امتی ہو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. 100 سال ولی پر بھی گزرے. اور انہیں یومن بعد یوم کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب کپڑے دیکھے تو گرد بھی نہیں تھی، گرد بھی پھٹے بھی نہیں تھے. تواڈے کپڑے 100 سال کٹ جاندے نے، بولو صحیح. کوئی 2-2 3-300 لباس تے بچپن پیدا ہون لا کے ہن تک بدل چکے ہو نا. وہ یاد ہوئے کتنے پہلا سوٹ جڑا آیا سی، اور جدو بچے جیسا ہو پہلا سوٹ نانکیا تو آیا سی، یاد جے کسے نو؟ کتنے گیا؟ ساڑھے پھٹ گئے، ٹر گئے. 100 سال گزر گئے، لباس کو سوراخ بھی نہیں ہوئے، پھٹے بھی نہیں، چھجے بھی نہیں، ان پر کوئی مٹی نہیں، گرد نہیں، خراب نہیں، بوسیدہ نہیں. تو جب لباس بوسیدہ نہیں تو کہا یومن بعد یوم. فرمایا ہن کھانا کٹ کے دیکھو لباس دے وچوں، وہ نکالا تو لم یتسنہ. اور لا یتسنہ نہیں فرمایا، لا نافیہ بھی ہو سکتا ہے، زائدہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی معنی الٹ نکال سکتا ہے. فرمایا نہیں، لم یتسنہ، ہرگز ہرگز باسی نہیں ہوا. توجہ ہے نا، حروف نواسب اور جوازم لگ جائیں تو ہرگز ہرگز کی نفی دیتے ہیں. لم یتسنہ، ہرگز ہرگز باسی نہیں ہوا. کیوں نہیں باسی ہوا؟ فرمایا کسی عام کا نہیں، میرے ولی کا کھانا، میرے ولی کا شربت ہے، یہ باسی نہیں ہوا، نہ پانی خراب ہوا. کتنے سال گزرے؟ بولو 100 سال گزرے سلامت. فرمایا اب دیکھو وانظر الی حمارک، اب اپنی سواری گدے کو دیکھو. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. وہ گل سڑ گیا ہے، وہ گل سڑ گیا ہے. اتھے قاری صاحب مفسری لکھیا ہے کہ گدا اگر ولی والے درخت تھلے ہوندا تو شاید بچ جاندا، چونکہ دوجے درخت تھلے سی، دور سی، اس واسطے گل سڑ گیا. ایک بات. اور اللہ فرماتا ہے آیۃ للناس، یہ پبلک کے لیے، عوام کے لیے، لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. نشانیاں کیا ہیں؟ یہاں ایک اشارۃ الناس ہے. عبارت الناس تو یہ ہے کہ کھانا اور شربت لپٹ گیا، بچ گیا. عبارت الناس یہ ہے کہ گدھا تھا، دور بندہ تھا اور وہ گل سڑ گیا. اس میں اشارۃ الناس یہ ہے کہ اللہ ایک طرف حلال طیب شے کا ذکر کر رہا ہے اور ایک طرف حرام شے کا ذکر کر رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ کھانے پینے کی طرح تم بھی حلال بن کر، اور بعض نے لکھا ہے کہ حلالی بن کر ولیوں سے جڑے رہو. اور ولیوں سے جڑتا ہی وہ ہے جو حلالی ہو، جس کا رزق پاک ہو. ولیوں سے جڑے رہو، 100 سال بعد بھی ختم نہیں ہوگے.
مرو گے نہیں، ختم نہیں ہوگے، بوسیدہ نہیں ہوگے، تمہارے جسموں سے بدبو نہیں آئے گی، 100 سال بھی گزر جائیں گے، شرط یہ ہے کہ حلال بن کر ان سے لپٹے رہو۔ اور پھر گدھے کی مثال دے کے فرمایا گدھے نہ بننا، گدھا بیوقوف ہوتا ہے، اس لیے اس کی علامت ہے، اس کی صفت ہے، اگر گدھے بن کر ولیوں سے دور ہو جاؤ گے تو پھر کل سڑ جاؤ گے، ان کی گارنٹی نہیں ہے۔ فرمایا جو گدھوں کی طرح ولیوں سے دور رہتے ہیں اور ولیوں سے جو دور رہتے ہیں وہ گدھے ہوتے ہیں، وہ گل سڑ جاتے ہیں۔ یہ نشانیاں ہیں، اس لیے فرمایا حلال طیب بن کے ولیوں سے لپٹے رہو۔ اب جو کھانا پینا تھا نا وہ جبے میں تھا، سلا ہوا کپڑے میں، اب کھانا پینا ڈائریکٹ جسم سے نہیں مس تھا، وہ کپڑے سے مس تھا، کپڑا جسم سے مس تھا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا جن کے کپڑے خراب نہیں ہوتے، کپڑے سے آگے نسبت ملی کھانے کو، پھر وہ خراب نہیں ہوا، تو آگے جس شے کو نسبت ملتی جائے گی وہ خراب بولو نہیں ہوگا۔ اس مقام کو دیکھ کر کسی نے لکھا ہے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن کی نص ہے، اس کا یہ شعر ہے، اس کے مطابق۔ اور پھر خاص بات کہ کھانا باسی نہیں ہوا، خراب نہیں ہوا، اب گل سڑ گیا۔ گدھا جب کھانے کی بات کی تو ایک نظر کی بات کی، فانظر الی طعامک و شرابک، بس ٹھیک ہے ایک نظر دیکھ لو، ان کی زندگی تابندگی دکھانی تھی۔ لیکن جب گدھے کی بار آئی تو 2 بار دکھایا۔ کتنی بار؟ ایک بار فرمایا وانظر الی حمارک، پورا گدھا دیکھو، والنا جالا کا آیت للناس، گل سڑ گیا، بوسیدہ ہو گیا۔ اور پھر فرمایا وانظر الی العظام، اون دوبارہ دیکھو، تو جو پہلا ویکھ لیا سی تو دوبارہ کیوں مخایا سو؟ فرمایا وانظر الی العظام، اب دوبارہ اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، کیف ننشزھا نکسوھا لحما، کیسے ہم اس کی ہڈیوں پر گوشت پوش چڑھا کے پھر زندہ کرتے ہیں۔ پہلی نظر اس لیے ڈلوائی کہ دیکھو مردہ ہے، ختم ہو گیا ہے۔ فرمایا دوبارہ دیکھو، اب مردہ دیکھنے کی نظر سے نہیں، اب جب میرا ولی دوبارہ نظر کرتا ہے تو رب تو گدھوں کو بھی زندگی دے دیتا ہے۔ یہ ولی کی نظر کا کمال۔ آپ ہڈیوں کو دیکھیں، اللہ اس کو آپ کی نظر کرم سے دیکھو نا، جیسے یہ بات اسی طرح ہی ہے کہ جیسے سارے درخت دنیا کے وہ کون کہہ کے اگا دیتا ہے، بولو کدے سانو آکھا تو اے درخت نو ہاتھ لاؤ پھر اگے گا، بولو صحیح، اے سوک گیا انہوں ذرا ہاتھ لاؤ، بولو نہیں نا، وہ جنہوں چاہے سکا دے، جنہوں چاہے ہرا کر دے، جس کو چاہے اگا دے، جس کو چاہے نہ اگائے، ختم کر دے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو فرمایا اے سکے ٹونڈ نو ہاتھ لاؤ کھجور دے، تو مولا تو کون کہہ کے اگا دے، ہاتھ کیوں لوا رہے ہیں؟ فرمایا یہی تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ولی تو سکے تنے کو ہاتھ ڈال دیں وہ ہرا ہو جاتا ہے، پھلدار ہو جاتا ہے، کھجورے پکا دیتا ہے، تے تواڈے سکے عقیدے بھی ہر ایک کر سکتا ہے، شرط ہے کہ کسے مردے کلندر دے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے ویکھو، انہاں دے ہتھاں ہی تاثیر۔ مریم ولیہ ہے، نبی نہیں ہے، نبی کی ماں۔ تو ولی کا واقعہ سنایا کہ وہ سکوں کو ہرے کر دیتے ہیں، تمہارے خشک عقیدے بھی ہرے ہو سکتے ہیں اگر ان کی نسبت، ان کی معیت ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے۔ اب ایک طرف یہ واقعہ ہے 100 سال کا، دوسری طرف حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عیسائی آ گیا، کہتا ہے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے اتنے مردے زندہ کیے، اتنے مردہ زندہ کیے، آپ کے نبی نے کتنے مردے زندہ کیے؟ اب بات وہی واقعہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو قرآن تھاٹس تھی، وہ تھاٹ عیسائیوں کی تھی آگے، ٹھیک ہے؟ چونکہ پرانے بنی اسرائیل کا واقعہ تھا، تو فرمایا جڑا مرن تے جون دے واقعات نو ڈسکس بہتا کرے سمجھو دے عیسائیاں والی خصلتاں تے عادتاں نے، یہ سوال انہاں کیتے،
اور اس بنی اسرائیل کا واقعہ. عیسائی نے کہا غوث پاک سے کہ آپ کے نبی نے کتنے مردے زندہ کیے؟ حضور غوث پاک نے آگے سے فرمایا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں نبی نہیں ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، میں اپنے نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں. میرے ساتھ قبرستان چل، جس مردے کو کہتے ہو میں زندہ کر کے دکھاؤں. عزیر علیہ السلام کو کس نے زندہ کیا؟ اللہ نے. ٹھیک ہے، موت کس نے دی؟ اللہ نے. لیکن غوث پاک نے نہیں کہا کہ میں اللہ سے کہتا ہوں اللہ ان مردوں کو زندہ کر دے گا. فرمایا میرے ساتھ چل، میں جس کو تو کہے گا اسی کو میں زندہ کر کے دکھاؤں. اب 100 سال کا ڈیوریشن ٹائم پیریڈ، تو اس نے کہا کہ یہ جو قبر والا ہے نا، یہ پرانا کو مسمار قبر لگتی ہے پرانی، اس کو آپ زندہ کر کے دکھائیں. نہ لے گیا، ٹڑیا نہیں. ٹھیک ہے، پرانا بابا ہوئے گا کوئی، اکھڑیا نہیں. لے گیا، پرانی قبر تھی، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا انہوں زندہ کرو. حضور غوث پاک نے فرمایا سنو، یہ ذات کا میراثی ہے. 100 سال ہو گئے اس کو مرے ہوئے. کتنے؟ اور 100 سال سمجھ آیا جی؟ کوئی نہیں. کالا کم لبست، کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ کالا لبست یومن او بعد یوم، کالا بل لبست مئات عام. وہ 100 سال کا ڈیوریشن. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا 100 سال ہو گئے، اس پر مردگی کی کیفیت ہے، مردہ پڑا ہے. اگر بتاؤ یہ میراثی ہے ذات کا، سرنگی بجاتا تھا، سرنگی بجاتا اٹھے، یہ ویسے ہی اٹھ جائے. انہوں نے کہا جی پیشے نہ اٹھے تو اس تو بڑی گل کہڑی ہے. آپ نے فرمایا پھر وہ سرنگی دی آواز پورا پنڈ سنے گا. آپ نے سرنگی سمیت اسے کہا کن باذنی، میرے حکم سے زندہ ہو جا. کنہوں نے کہا زندہ ہو جا؟ غوث پاک نے. اور کیا کہا؟ میرے حکم سے زندہ ہو جا. کون باذنی، فتوح الغیب پڑھیں آپ کی کتاب. کون باذنی، میرے حکم سے زندہ ہو جا. اب پوچھا تیرے عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ کہتے وہ کہتے تھے کون باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. اور غوث پاک نے فرمایا کن باذنی، میرے حکم سے زندہ ہو جا. اتھے آ کے بھی کئی لوکاں تے امتحان ہوندا ہے، عقیدے تو گڑبڑ ہو جاندے نے، پٹڑی تو لے جاندے نے. بڑی سوچ سمجھ کے، عقیدہ بڑا نازک، تلوار دی طرح تار تے چلن والی گل ہے. ٹھیک ہے، کئی لوگ یہ نکالنا چاہتے ہیں دیکھو جی نبی پھر اللہ دا حکم کہندا سی تے ولی جڑا وہ اپنا کہندا سی میرے حکم سے تے پھر غوث پاک پھر وڈے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام تو. یہ نہیں ہے، ایسا نہیں، ایسا سوچتے بھی نہیں. سن لیں، ایک مقام بقا ہے اور ایک مقام فنا. بقا والا اونچا ہے اور فنا والا نیچے چھوٹا ہے. ٹھیک ہے، فنا والا چونکہ اس کی ذات میں فنا ہوتا ہے، اور جب وہ فنا ہوتا ہے تو پھر اسے اپنا ہوش نہیں ہوتا. پھر زبان بندے کی ہوتی ہے، بولتا وہ خود ہوتا ہے. پھر اشارہ بندے کا ہوتا ہے، کرواتا وہ خود ہے. اور حدیث قدسی میں، بخاری شریف کی حدیث، اللہ فرماتا ہے کہ عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، میرا بندہ نوافل بندگی کے ذریعے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اور پھر میں اس سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ محسوس کرتا ہے.
اس سے پتا چلا کہ اس زبان پہ جو غوث پاک کہہ رہے تھے کن باذنی، وہ مقام فنا تھا کہ غوث پاک رہے تھے لیکن ہو اس کی طرف سے رہا. اور عیسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے تھے کن باذن اللہ، وہ مقام بقا پر تھے. وہ بولو مقام بقا تھا، ہوش میں تھے. اس لیے بقا والا بڑا ہوتا ہے اور فنا والا. مسئلہ کلیئر ہو گیا نا؟ ٹینشن دیکھو نہیں رہی ہوں. اس واسطے نال نالے چیزاں کر دے رہے. ٹھیک ٹھیک ہو گیا. اس لیے 100 سال کے مردے کو زندہ کرنا، ادھر قرآن میں آیا کہ اللہ زندہ کرتا ہے 100 سال کے مردے کو، فوت شدہ کو انہیں زندہ کرتا ہے، اور ادھر غوث پاک کر رہے ہیں. یہ مقام حضور غوث پاک کو اللہ نے خود اختیار عطا فرمایا. اور غوث پاک فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں پوری کائنات کو ہتھیلی پر یوں دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ دیکھا ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے. روئے زمین کے کسی کنارے پر کوئی امتی مجھے پکارے المدد یا غوث اعظم، فرماتے ہیں اخلاص سے پکارنا اس کا کام ہے، پہنچ کے مدد کرنا میرا کام ہے. اللہ نے مجھے بول سڑو کئی پریشان ہو جانے کہ اللہ نے انہوں نے اختیار دینا سی، سانو نہیں دیتا. جنہوں نہیں دیتا وہ حسد کیوں کرے؟ وہ مردہ کیوں پھرتا ہے؟ وہ دی شان ہے مالک ہے جنہوں چاہے دے دے. 4 پتر ہوندے نے تو چواں نو ایک جی اختیار دے سکتے ہو؟ چواں نو چابیاں پھڑا دیندے ہو؟ بولو تسی بھی کچھ چنیا ہوندا ہے. انجی گل ہے. کوئی لاڈلا ہوندا ہے، ہر کسی نہیں ہوندے، ہر کسی دے اعتبار نہیں کرتے. سکے پترا اللہ کہندا میں بھی سارے دے اعتبار نہیں کردا، وہ تو کرنا جڑا اعتبار نو ٹھیس نہیں پہنچانا. جب آپ زمینیں بیچتے ہیں تو مختار عام دیتے ہیں کہ نہیں؟ بولو تو صحیح. مختار عام تے یقین ہے جی کوئی نہیں، مختار خاص تے ہے نا. کئی لوگ باہر ٹر جاندے یار مختار عام ہے میری طرفوں، تو لہذا تو زمین جنوں چاہیے بیچ سڑی، یہ مختار عام ہے. تو پھر میں اپنی پراپرٹی دی واری آئے تو مختار عام مان لیندے ہو. تو فرمایا جی اللہ دی گل ہوئے تو وہ مختار خاص جنوں چاہے دے، جنوں چاہے دے. مالک جو ہے تو مالک جس کو چاہے دے سکتا ہے. تو دینا تو انہوں سے نہیں جڑا یار ہے، جڑا دوست ہے، جڑا قریبی ہے، جنہیں محنتاں کیتی ہیں، جنہیں راتوں نو جگرتے حاصل کیتے ہیں. اسی ہیں سکی 11ویں دی کھیر کھان والے. انجی گل قاری صاحب تے کھا گیا ہے. ٹھیک ہے 11ویں شریف دی اسی سانو کھیر کھوا گئے کہ تسی کھیر کھاؤ. انہوں پوچھو جنہیں تُمہاں اکھاں چ پا کے اتھرو وگا وگا کے بنائی، گیس بھی کوئی نہیں، تو لکڑیاں بال کے گوئے بال کے جنہیں بنائی ہے، جنہیں کڑج پھیرے نے، تو گرم پانی اپنے ہوتے بھی ڈگ پیا. انہوں پوچھو کہ درد کی ہے. ہمیں کھیر کھلا گئے غوث پاک، چونکہ آج کا درس ان کے نام کا ہے. اور خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ 25 سال تک جنگلوں کے درختوں کے پتے کھاتے رہے. سانو 2 دن پتے کھانے پہ جان، ایڈی زبان بار کر لینے شکوے دی مولا یہ میں ہی رہ گیا بھوک واسطے. اور وہ غوث اعظم ہو کر اس کے دوست ہو کے یار ہو کے محبوب بندے ہو کے اور محبوب سبحانی کتب ربانی شہباز لامکانی ہو کے کتنے سال؟ 25 سال جنگلوں کے درختوں کے پتے کھاتے رہے. پھر آپ نے 15 سال ہر رات قرآن ختم فرمایا. ہر رات قرآن ختم. 360 دن ہے اسلامی، 15 سے ضرب دے لیں 5000 سے اوپر قرآن پڑھتے ہیں 15 سالوں. تو جڑے 11ویں کھا رہے ہو انہوں نے کنے کے سپارے روز پڑھے؟ سانو تے 11ویں تاں کھوائی سانے بھی تسی کھا پی کے کچھ کر لو. یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے. خالی کھان لڑا تے تو انہوں بھی دوست چنگا نہیں لگتا.
جنہیں بچے کھواندے پھردے نے مجازی محبت دے وچ پیچھے ایک دن آندا ہے کہ انہوں نے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کھان والا ہے. یہ کون ہے؟ یہ صرف کھان والا ہے، مخلص نہیں. تو پھر میں کھان والے تے دنیا دار کول نہیں باندا. اللہ فرماتا ہے خالی کھان والا ہی ہو، کدے سر سجدے جے رکھ کے میرا شکرانہ بھی ادا کیتا جی، کدے میری بارگاہ جو روئے بھی آو. تو جد امجد حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کنے دانے کھادے سن؟ کہڑا دانا سی؟ کنک دا. ایک دانا کھا کے 350 سال روئے نے. تو پھر میں تسی پڑھولے کھا کے نہیں روندے؟ بوریاں کھا گئے تو کدے شکرانہ ادا کیتا جی؟ انہوں نے ایک دانے دا مل پایا تو ساڈا بوریاں دا حساب نہیں ہونا؟ بولو، انہوں نے ایک دانے دا حساب ہو گیا. یہ سوچنے کی بات ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ لوگ مجاہد ریاضتیں جو مادرزاد ولی ہوں، ماں کے بطن سے ولی ہوں، وہ پھر بھی مجاہدے کریں، ریاضتیں کریں، مشقتیں کریں. اور مادرزاد ولی ایسے کہ ایک دن خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی امی سے کہتے ہیں والدہ ماجدہ میری تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی. ماں نے کہا پتر فرید اس میں تیرا کیا کمال ہے، مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی میں نے بے وضو تجھے دودھ ہی نہیں پلا. اگر تو تہجد نہیں پڑھے گا تو کون پڑھے گا؟ ہر نیک اولاد دے پیچھے ماں پیو دا ہاتھ ہوندا ہے. 1.5 لاکھ دا موبائل لے کے دین دا پتہ ہی تے راتاں نوں اٹھ کے ویکھنا کنے ویکھ کے کردا کی ہے پیا، وہ ویکھدا کی ہے پیا. چیک اینڈ بیلنس کس نے رکھنا ہے؟ 1.5 لاکھ کا موٹر سائیکل لے کے دیتے ہو، کبھی چیک تو کرو کہ سڑکوں پہ نکل کے لوگوں کی زندگیاں برباد تو نہیں کر رہا، ون ویلنگ تو نہیں کر رہا، جوانی کی نشے میں تو نہیں آ گیا. یہ چیک اینڈ بیلنس کس نے رکھنا ہے؟ باپ کے پاس ٹائم نہیں. اللہ نے تجھے رب کہہ دیا تاکہ تو زندگی کے ہر حصے کے مطابق اس کی ٹریننگ اور تربیت کر. شانہ لے لیا نہیں تو اس شان دا قد احترام بھی دے کرنا. مقام لے لیا اس مقام دا قد احترام بھی دے کرنا. اور پھر مؤثریت یہ تھی کہ آپ کے والد حضور غوث پاک حضرت شیخ ابو موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، ٹھیک ہے، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، آپ دریا کے کنارے جا رہے چلا کر رہے 6 مہینے کھایا پیا کچھ نہیں. تو جنہیں 6 مہینے کھادا کچھ نہ ہوئے تھے اچانک لب جے کھان. ایک سیب دریا میں بہتا بہتا آ گیا. جب تھوڑا سا کھا چکے نا پھر ہوش ٹھکانے آیا، سوچا یہ کسی غریب کا نہ ہو، کسی کمزور کا میں نے حق نہ کھا لیا ہو. دریا کے کنارے کنارے چلے، ایک باغ تھا سیبوں کا، وہ اس کی ٹہنیاں دریا میں تھی. سوچا اسی باغ کے مالک کا ہوگا. اس کے پاس گئے، کہنے لگے بھائی آخرت میں اس کا میں بدلہ نہیں چکا سکوں گا، دنیا میں اس کا بدلہ مجھ سے لے لو جو لینا ہے. انہیں نگاہ اٹھا کے دیکھا جو آدھے سیب کا بدلہ چکانے آ گئے وہ معمولی بندہ نہیں ہو سکتا. اتنے 1 کلو گونگلو لینے والے 1-2 اونجی کھا لیندے. اور بولو تو صحیح جڑے پڑھولے کھا گئے ہو. ساڑیاں ماواں بھیڑاں ادھا کلو بیر لین تے 2-4 اونجی کھا لینی. تے جڑے جوان ہوندے نا مرد وہ بھی کلو سیب لے کے ایک موٹا جا سیب چک کے پورے پا دا کھا جانا. کیا خبر اس بیچارے کو بچتا ہی وہ. میں لائٹ موڈ میں آپ کو درس قرآن دینا چاہتا ہوں تاکہ ہم سوچ سکیں، سمجھ سکیں. ماتھے پہ تیوڑی ڈال کے نہ سنیں، اس لیے کہ علم کی نہ قدری ہوتی. علم وہاں دینا چاہیے، اتنے ٹائم کے لیے دینا چاہیے جب تک اس کی قدر رہے. جہاں نہ قدری شروع ہو جائے وہاں چھوڑ دینا چاہیے. اور مجھے آپ کے پاس، میں اس وقت بالکل میرے بلیک بال تھے جب آپ کے پاس آتا تھا. ایسا ہی ہے، وہ تو بھی کالے ہی ہونے. اس لیے عمر گزر جاتی ہے انسان کی، تجربات سے سیکھتا ہے، پریکٹیکل لائف سے سیکھتا ہے، پھر وہ اپنا تجربہ انڈیلتا ہے، بتاتا ہے. اس کی الفاظ میں
اثرات ہوتے ہیں، پھر وہ اثرات دلوں تک جاتے ہیں، دل شراب ہوتا ہے، پھر پھل پھول اگتے ہیں، پھر صالح عمل کی طرف جستجو ہوتی ہے، اور پھر خدا اپنے مقرب بندوں کی نسبت میں پختہ کر دے۔ تو ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، آپ نے جب یہ عرض کی، اس نے ایسے کر کے دیکھا، کہا اچھا آدھا سیب کھا لیا ہے، اس کا بدلہ یہ ہے کہ 12 سال میرے باغ کی نوکری کر۔ ساڑھے جا ہوں تو سٹ کے اتنے سیب آدھا پا پھڑ لیا پڑ دوں جی گل اسی تو موٹر وے پولیس کو نس جانے ہیں۔ قربان جائے خود پیش ہوئے، انصاف دیکھیں، عدل دیکھیں، تقاضے دیکھیں، اللہ کے دین میں مداخلت نہیں کرتے، مزاحمت نہیں کرتے، اپنا پیش کیا خود احتسابی کے لیے۔ ایسے پورا ملک کھا کے لوگ ڈکار مار گئے، تو خود کو پیش ہوتا ہے اپنے حساب واسطے بولو، وہ لوگ تلاش کرو جڑے ادھے سیب واسطے اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ وہ ایسے ہے نہیں، اسی اس واسطے تلاش نہیں کرتے کہ ساڑی وبال جان بھی بننا ہے، اسی نیک لیا کے بندہ تے آپ ہی پھڑیا جانا ہے، اسی بھی چور ہاں۔ اندر 400 لٹ کے لے گئے جڑے اسمبلی بیٹھے نے، تے 422 کروڑ کول بہ کے لٹواندی رہے، تے 22 کروڑ دا قصور کوئی نہیں، بولو تو صحیح۔ 100 بندہ بیٹھا ہے، 125 150، ایک بندہ بھی اٹھ کے تے اتھوں ساری چیزاں لان لگ پوے، تے تسی ویندے رہو تے آکھو ساڈا قصور ہی کوئی نہیں۔ فقیر نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے، ایک غریب ہوتا ہے، ایک مسکین ہوتا ہے۔ اسی اکو بندے نو غریب مسکین کہہ دینے نہیں، there is a big difference between two personalities, two identities and two dignities۔ تو شخصیات کی زندگیوں میں فرق ہوتا ہے، غریب اور ہوتا ہے اور مسکین اور ہوتا ہے۔ غریب اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس جتنا مال ہے، چاہے ایک ٹائم کھانے کا ہے، چاہے 2 دن بعد ایک مرتبہ کھانے کا ہے، جو ہے اللہ نے اسے دیا ہی اتنا ہے، اس کو غریب کہتے ہیں۔ مسکین اسے نہیں کہتے، مسکین اسے کہتے ہیں جسے رب نے بہت کچھ دیا تھا لیکن کسی ظالم نے لوٹ کر اسے کنگال کر دیا۔ کسی نے اس کا بازو کاٹ دیا، کسی نے ٹانگ کاٹ دی، اس کو فریکچر دے دیا، کسی نے اس کو مالی کمزوری دے دی، چھین لی، بنا کاٹ دیا، اس کی پیلی پر قبضہ کر لیا، پلاٹ چھین لیے، اس کا مال چھین لیا۔ اسے دیا بہت کچھ تھا رب نے، لیکن کسی نے بولو اسے چھین کر اسے مسکین کر دیا۔ فرق سمجھ لگ گیا؟ انہیں ایک سوال دا جواب میں بھی پوچھنا تھوڑے کو، دے دیو گے؟ دینا جرت نہ پوے گا، دینا جرت نہ پوے گا۔ وہ جواب ہے وے کہ دسو ملک پاکستان اے تعریف دے مطابق غریب ہے کہ مسکین ہے؟ بولتے سڑو، اس مسکین تے رحم کھاؤ۔ اینو 75 سال لوکاں لٹیا ہے، اے غریب نہیں جے جنہیں خزانے رب نے انہوں دیتے نے، پاکستان نو کسے نو انہیں خزانے رب نے نہیں دیتے، اے مسکین ہے، اے دیتے رحم کھو۔ 75 سال ہو گئے لوکاں نو لٹ دیا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، وطن عزیز کی حفاظت کرو۔ یہ کلمے کے نام پر ملا ہے، یہ حضور کی بشارت سے ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی نسبت ہے ہمارے آقا کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اج اسی یہ صحیح مسجدہ جو کر سڑے ہیں، حضرت صاحب مسجد نماز دی گل کرو، روزے دی گل کرو، حج دی کرو، زکوٰۃ دی گل کرو، اے گل نہ کریو۔ اللہ کی عزت کی قسم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 86 جنگوں کے فیصلے مسجد نبوی میں کی۔ جنگ دے فیصلے مسجد جو ہو رہے ہیں، تے غریباں دا مال صفہ چبوترا مسجد نبوی دے وچ کٹھا ہوندا سی۔ اج مسجد دے پیسے دی ٹوپی پھرے تے نال آکھو گے کہ یتیم دی بھی پھیرنی ہے، انتظامیہ پھیرن دے گی؟ اگی اتنے مسجد ہی پھرنی ہے بس۔
آپ امام آپ ہیں یہاں پر ماشاءاللہ، آپ کے امام صاحب شریف آدمی ہیں. اب دیکھیے یہ اگر اقامت ہو جائے اور آپ سارے صفحے بنا لیں، اقامت ہو جائے اور یہ مصلی امامت پر کھڑے ہو کے یہاں تک ہاتھ لے آئیں، کانوں تک، جماعت کھڑی ہونے لگے، ابھی باندھے نہیں، یہاں آ جائیں اور صفحے بن جائیں، اقامت ہو جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہو جائے. اب دروازے پر کوئی بندہ غریب آواز دے دے، قاری صاحب پہلا میری گل سنو، اتھو چھڑ کے ٹر جان گے؟ تے جے ٹر جان تے پھر تسی آن دیو گے؟ ہنجی گل ہی ہے. کمیٹی کہنا جناب 200 دا خیال نہیں جی کیتا، ایک دا کیتا جی، او دے نال ہی کہو، انہوں جماعت کراؤ، مسجد جو فارغ ہو. ایک دین کا کنسپٹ یہ ہے جو ہم نے بنا رکھا ہے، اور ایک ریئلٹی آف دا دین وہ یہ ہے کہ مسجد نبوی ہے، اقامت ہو چکی ہے، صفیں بن چکی ہیں، اللہ کے نبی کانوں تک ہاتھ اٹھا چکے ہیں. مدینے کی مسجد نبوی کے مین گیٹ پر کسی دکھی نے مصطفیٰ کو پکارا، میرے آقا نے مصلی امامت چھوڑ دیا، صفیں چیری، صفیں بنی ہوئی تھی چیری، آقا دروازے پر گئے، مین گیٹ پر باہر جا کر اس کی جو حاجت تھی پوری کی، اور انہوں دعوت بھی نہیں دیتی کہ پہلا نماز پڑھ، جماعت دا ٹائم ہے، کیا خبر وہ اس سے بھی کوئی اور مسئلہ ضروری ہو. نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے اس کی حاجت روائی کی، حضور واپس تشریف لائے، اب نماز پڑھائی، نماز مکمل ہو گئی. آفٹر پرفارمنگ پریئر صحابہ نے پوچھا حضور خیریت تو تھی نا، جماعت کھڑی ہو گئی تھی، صفیں بن گئی تھی اور آپ پھر بھی باہر چلے گئے، خیریت تو تھی؟ تاجدار کائنات نے فرمایا تمہاری نماز کیسے ہو جاتی اگر یتیم مدینے کی گلیوں میں روتے رہتے. یہ دین ہے. اللہ ایسی نمازیں منہ پہ مارے گا جس میں یتیم کا درد نہیں ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُّعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اور دین کا ٹھیکیدار بن کے بھی دین کو جھٹلا رہا ہے جو یتیموں کو دھکے دے اور مسکینوں کے حق کے لیے نہ نکلے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. مسکین صرف بندے نہیں ہوندے، ملک بھی مسکین ہوندے جو اس کے حق کے لیے نہ اٹھے. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ میرے استاد، آپ کو آوازیں دے دے کے بالآخر مجبور ہو کے کہ ساڈے لاگے انہیں کہے قوم نکلنے والی کوئی نہیں، اور جو قومیں نہ نکلیں لیڈر پاویں نبی بھی ہوئے انقلاب نہیں آ سکتا. میں بالکل قرآن مجید کی اتھینٹک بات دس رہا. موسیٰ علیہ السلام کو رب نے خوشخبری سنا دی، اے موسیٰ جاؤ اپنی قوم سے کہہ دو میں نے فرعون کو غرق کرنے کا وعدہ کر لیا، نمبر 1. نمبر 2 اس قوم آپ کی کو فتح دیتا ہوں، اعلان کر دیا. نمبر 3 ان کو تلوار بھی نہیں اٹھانی پڑے گی، صرف یہ خالی آپ کے ساتھ نکل پڑے. 3 گارنٹیاں رب نے دے سڑیاں. قوم نے آکھا موسیٰ آسان نہیں ہو جانا، تسی لڑو تو خدا لڑے. سنیا جب واقعہ کوئی نہیں، یہ قرآن پاک دا واقعہ. ٹھیک ہے قاری صاحب، آپ جائیں آپ کا خدا لڑے. اللہ کی بارگاہ سے وحی آ گئی، فرمایا موسیٰ جو کہہ دیا رب نے وہ لکھ دیا، لیکن دینا تھا فوری سب کچھ. اب کام کی بے حسی کی وجہ سے جب یہ نہیں نکلے، اللہ نے 40 سال تک انقلاب کو پینڈنگ کر دیا ہے، مؤخر کر دیا. ہن انہاں دے مرن دا انتظار کرو. ایک قوم جڑی نہیں نکل دی ہے مرے، نوی نسل پیدا ہوئے، اور نوی نسل جوان ہوئے، انہاں دی تربیت کرو، وہ نکلن گے تواڈے نال تے پھر اللہ تواڈی مدد فرما کے انقلاب دے گا. لکھیا انقلاب مؤخر ہو جاتا ہے اگر نبی دے نال قوم نہ نکلے. سمجھ آئی جی؟ اینا ضروری ہے. ٹیچر بڑا لائق بھی ہوئے اگر شاگردی پڑھنے والے کوئی نہ ہو، وہ کنوں پڑھائے گا؟ اس لیے قوم کو آج سمجھنا ہے، سوچنا ہے. یہ درد آپ کو وہ کبھی نہیں سنائے گا جس کی روٹیوں کا مسئلہ ہے. یہ درد وہ سنائے گا جس کو نبی کی امت کا درد سینے میں کھلبلی مچا رہا ہے اور اندر حالات پیدا کر رہا ہے.
اقبال کہتے پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ تات کے لیے کم نہ تھے کچھ کرو بیاں۔ اگر عبادت کی وجہ سے خلافت ملنی ہوتی تو فرشتے کہہ رہے تھے رب کو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ فرمایا چپ کر جو میں جاننا تسی نہیں جان دے۔ فرمایا تسبیحاں تحلیل اور نمازاں اور عبادتاں دی وجہ نال میں خلافت نہیں دیندا، خلافت درد دل دی وجہ نال دیندا، وہ انسان دے اندر پیدا تے جو درد دل ہی کوئی نہیں رہا تے پھر کدے اسی انسان رہے مسلمان تے اگلی گل ہے۔ دوستان زیت شام، میں آپ کو ایک حوالہ دے دیتا ہوں اس پر جو میں نے ساری بات کہی اس کو آپ جا کے پڑھ لیجیے۔ آیت نمبر 83 ہے سورۃ البقرہ پہلا سپارہ، آیت نمبر 83۔ 6 حقوق رب نے شروع چ بندیاں دے دس کے تے 7ویں نمبر تے جا کے فرمایا سے واقعی الصلاۃ ہن نماز قائم کرو۔ اللہ کا حق والدین کا، پھر ذی القربیٰ، پھر والیتامہ، پھر والمساکین وقولوا للناس حسنا، پھر فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ فرمایا انہاں سارے رشتیاں نو اگر پمال کر کے جا رہے ہیں نماز قائم نہیں ہوئی پڑھی آ، اگر سارے رشتیاں دا احترام کر کے حقوق دے کے جا رہے ہیں ہن پڑھ رب کہندا تیری قائم ہو گئی۔ یہ تفصیل جا کے پڑھ لیو پھر سمجھ آ جائے گی دین کی اسی کتے کھلوتے ہیں۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھا گیا حضور مومن کون ہے؟ میں تو یہ انسان دسے ہے نا، پوچھا گیا مومن کون ہے؟ حضور غوث پاک فرماتے میرے نزدیک مومن وہ ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلائے۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں ایک دن میں نے نگاہ اٹھائی لوح محفوظ پر نبی کی امت کے اعمال کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ لوح محفوظ پر کل امت کے اعمال دیکھے میں نے ان اعمال میں ہاتھ ڈال دیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے ساری امت کے اعمال میں ہاتھ ڈال دیا، ان اعمال کو الٹ پلٹ کے دیکھا، جب لاٹری کر دیو نا الٹ پلٹ کے دیکھا تو مجھے سب سے وزنی عمل بھوکوں کو کھانا کھلانا نظر آیا۔ اسی کنیا کو پالنے پہ حضور نے فرمایا بہترین وہ گھر ہے جہاں یتیم کی پرورش ہو، اور سب سے بدترین وہ گھر ہے جہاں یتیموں کو دھکے دیے جائیں۔ حضور غوث پاک بغداد کی گلی سے گزر رہے تھے، آپ کے مرید خلفاء کافی تھے تعداد میں، امام شریف باندھے ہوئے ساتھ تھے سارے۔ ایک فقیر نے ہاتھ پھیلا دیا اللہ کے نام پر مجھے 1 درہم دے دے، 1 درہم دے دے۔ آپ نے جیب مبارک میں ہاتھ ڈالا، درہم نہیں نکلا۔ جتنے مرید ساتھ تھے نا سارے درہم کاٹ کے غوث پاک کو پیش کیتا، حضور اے لو اے دے دیو۔ فرماتے ہیں یہ میرا منگتا اور میں تمہارا منگتا بنوں اور میں تم سے لے کے دوں۔ آپ نے اپنے سر مبارک سے امامہ شریف اتارا، اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا، فرمایا یہ 70,000 درہم کا ہے۔ کتنے کا؟ 70,000 درہم کا ہے۔ جڑے خلیفے سن نال انہوں نے منہ پانی آ گیا، انہوں نے کہا حضرت انہوں امامے دی کی قدر ہے؟ قدر تو سانو سی، اسا زندگیاں گال سڑیاں اسی امامے واسطے کہ سانو لبے، کہ سانو مل جائے، تے انہوں کی قدر جنہیں 1 درہم چاہیے سی تسی 1 درہم دے دیں دے، اے خلافت دا تاج کے سانو دے سڑ دے۔ منہ میں پانی آ گیا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا ہمارے ہاں ایک کی بھی وہی قیمت ہے جو 70,000 کی، ہم استغنا کے مقام پر ہوتے ہیں۔ شیخ مستنجد باللہ، ٹھیک ہے خیر مستنجد باللہ وہ بادشاہ تھا، تو وہ اشرفیوں کی تھیلیاں لے کے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں تحفے لے کے آیا، تحفے لے کے آیا اشرفیاں سونے کی 3 تھیلیاں لایا۔ وہ سونا پیش کریں گے جی میں اج بھی کئی لوگوں کو حکمران پیش کر دیں نا، بولو جڑے خوش ہو کے لے لیندے نے وہ پھر پٹرول پمپ لاندے نے، اج بھی لوگ قبول کر لیندے۔ حضور غوث پاک نے 3 بار چہرہ پھیرا، تینوں بار آگے لے کے پیش ہوا۔
چوتھی بار جب سامنے آیا نا، حضور قبول کر لو، وقت کا خلیفہ تھا یعنی بادشاہ تھا، آپ نے وہ پکڑی، یوں نچوڑی تو خون بہنے لگا. آپ نے فرمایا اگر میں یوں پکڑ کے رکھوں اتنا خون بہے کہ تیرا محل بہا کے لے جائے. غریبوں، یتیموں اور دکھیوں کا خون چوس چوس کے غوث پاک کو اشرفیاں تحفے کرتے پھرتے ہو. ان میں غریبوں کا خون ہے، ان سے چھین چھین کر عبد القادر جیلانی کو گفٹ کرتے پھرتے ہو. خلیفہ سیدھا ہو جا، اگر تو سیدھا نہ ہوا تو غوث الاعظم پکڑ کر تجھے سیدھا کر دیں گے. یہ کلام ہوتا تھا آپ کا وقت کے بادشاہ کے خلاف. حضور غوث پاک نے خالی مولوی نہیں بنائے، جرت مند غیرت مند سپاہی تیار کیے تھے. خالی کھیر کھاندے جاؤ تے ظالم لٹتے جاندے، کدے انہوں نے خلاف بولیا ہی کوئی نہ. یہ نہیں ہے تقاضا امامت کا، خطابت کا، یا مدرسوں کا، یا دینداری کا. یہ تقاضا نہیں ہے. اقبال نے کہا تھا گلا تو گھوٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. جڑے چودھری دے کرو کھانا ہے وہ دے خلاف کسی کا کلمہ ہے کہ بولیں گا پاویں لوکاں دے بننے واڑ کے تینوں کھواندا. دین جرت مندی کا نام ہے. پرواہ نہ کرو، رازق وہ ہے، رزق اس نے دینا، کسی چودھری نے نہیں دینا. کلمہ حق کہو، کبھی کسی کی خاطر جھوٹے قرآن نہ اٹھاؤ. پہاڑا کو پوچھو جی نہ سچا بھی نہیں چکیا تو 4 کلو تو سمجھ کے چکتا پھرنا. میں نے سیشن ہاؤس میں یہ بات کہی، سیشن ججز کو خطاب کرتے ہوں. ہر سال کسی سیشن کورٹ میں میرا خطاب ہوتا ہے ججز کو. تو میں نے سیشن ججز کے منہ پہ کہا تھا کہ یہ جو کٹہرے میں کھڑا کر کے آپ لوگوں کے سر پہ قرآن رکھتے ہیں، اگر وہ پرا بچاڑ واسطے جھوٹا چوکے تو تسی بھی مجرم ہو. اوکھا کام ہے ججاں کے بولنا. اب یہ چند دن پہلے ڈسکا بار میں میرا خطاب تھا، سیشن بیٹھے تھے، ایڈیشنل سیشن بیٹھے تھے. یہ وہ طبقہ ہے جن کو درست کرنے کی ضرورت ہے. دوستان عزیت شام، یہ وہ غوث پاک ہے رضی اللہ تعالیٰ. جب خلیفہ مستنجد باللہ کو خط لکھتے تھے نا، خط لکھتے، سلام لینے کے بعد اگلا جملہ ہوتا، آپ فرماتے عبد القادر جیلانی تمہیں حکم دیتا ہے. وقت کے حکمران کو فرماتے عبد القادر جیلانی تجھے حکم دیتا ہے بادشاہ سیدھا ہو جا. اگر تو سیدھا نہ ہوا تو عبد القادر جیلانی پکڑ کے تجھے سیدھا کر دے گا. جس درزی سے خلیفہ سوٹ سلاتا تھا غوث پاک بھی اسی سے سلاتے تھے. ایک دن خلیفہ منہ انگلی پا کے کھلوتا سی، ایڈا قیمتی سوٹ کدھر ہے؟ انہیں کہا غوث پاک تھا. انہیں کہا یہ کپڑا کدے میں بھی نہیں پایا، ایڈا قیمتی سوٹ. حضور غوث پاک کتنی دیر میں تشریف لے آئے. درزی کہنے لگا حضور بازو دا تھوڑا کپڑا کٹ گیا ہے. آپ فرمان لگے یہ پتہ نہیں کتھوں آیا ہے، یہ پتہ نہیں کتھوں آیا ہے. ان تین ٹوٹا کتھوں لیا کے دیا، جیڑا نال اور کوئی لانا ہی جوڑ لا کے سی دے. سانو یہ کوئی معاملہ نہیں، اسا تے نفس دی خواہش نہیں دیکھنا، اسا تے نفس نو مارنا ہے. لکھاں دا کپڑا بھی تھوڑی ٹاکی کسی اور دی لا دے، ہم پہن لیں. یہ استغنا کا مقام تھا. اور ایک دن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس سجی ہوئی ہے، مجلس سجی ہوئی ہے، 70,000 ولی. کتنے؟ 70,000 ولی. اور ایک نور کا ممبر رکھا گیا. اچانک اس محفل میں 70 نبیوں کی قیادت کرتے ہوئے محمد عربی تشریف لے صلی اللہ علیہ وسلم. غوث پاک کی محفل میں بغداد میں حضور تشریف لے. وہ محفل کتنی سونی ہوئے گی جتے حضور آ گئے صلی اللہ. آقا نے آ کے فرمایا عبد القادر بیٹا منہ کھولو. حضور غوث پاک فرماتے میں نے منہ کھولا، حضور نے 7 مرتبہ لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا. کتنی مرتبہ بولو؟ آقا نے 7 مرتبہ ڈالا. جڑے کھارے کونج ایک باری لعاب دہن پھینک دن میٹھا ہو جائے، ایک باری قطادہ دی اکھ تے لا دن وہ نور بہتا دے. تے جنہاں نو 7 باری دیتا سی حضور نے. سمجھ آ گئی چشمے کنے کی جاری ہو گئے.
بھر کے ناگ دیتا گیا فیض نہ. اور یہ 7 بار کیوں ڈالا؟ حضور ایک بار بھی ڈال دے تو کافی تھا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، محبوب ہم نے بھی آپ کو اپنے 7 فیض عطا فرمائے. جڑے رب نے 7 فیض حضور کو دیتے، حضور نے چک کے غوث پاک کو دیتے. ٹھیک ہے. ان کے والد نے جا کے کہا کہ دنیا تے ہی سارا اس سیب دا بدلہ لے لو، آخرت چ بڑا اوکھا ہے. 12 سال راکھی کی، جڑی بوٹیاں کھیڑتے رہے، پانی دیتے رہے، باغ خوشحال کیا. پھر اجازت مانگی، 12 سال ہو گئے نہیں اجازت ہے. فرمایا نہیں، ایک میری بیٹی ہے، انی ہے، لولی لنگڑی ہے، ڈوری ہے، اس نکاح کرنا ہے، پھر جان چھٹنی. کر لو گے؟ ایک سیب دے بدلے قربان جائیں. کیا کیا قربانیاں قبول کر لیا. اندر گئے تو وہ دیکھتی بھی تھی، خوبصورت دوشیزہ تھی، سنتی بھی تھی، پکڑتی بھی تھی. کہا حرام سے بچا، آگے پھر حرام، دوڑ کے باہر آ گئے. کہتے ہیں یہ میری بیوی نہیں، میری بیوی کی تو یہ نشانیاں تھیں. آپ کے سسر پاک نے فرمایا نہیں، یہ تیری ہی بیوی ہے. اندھی اس لیے کہا تھا کہ اس نے کبھی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں. ڈوری اس لیے کہا کسی غیر محرم کا کلام سنا ہی نہیں. گونگی اس لیے کہا غیر محرم سے کبھی کلام کیا ہی نہیں. اے ماں ہوئے تے او باپ ہون، اس باپ دے نسب چوں، اس ماں دے بطن چوں غوث پاک پیدا ہوتا ہے. یہ سچا رنگ ہے. جڑے باپ الو حسنی تے والدہ الو حسینی. اس واسطے پہلا الحسنی پھر والحسینی کہا جاتا ہے آپ کو. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار لعاب دہن ڈالا؟ بولو. 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا. پھر گئے. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا بیٹھے تھے. بطریق نبوت آ گیا، اب بطریق ولایت آنا تھا. آپ نے فرمایا بیٹا پھر منہ کھولو. پھر کھولا. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا. غوث پاک عرض کرتے دست بستہ بابا جانی، آقا نے 7 بار ڈالا، سنت 7 بار تھی، آپ نے 6 بار کیوں ڈالا؟ مولا علی فرماتے ہیں علی کی کیا مجال کہ مصطفیٰ کی برابری کر جائے. ادب کر گئے، عمل میں ادب کر گئے. اب ادب بھی ہونا تھا، عدد بھی ہونا تھا ساتھ کا. عدد کیسے ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا بیٹا منہ کھولو. پھر کھولا. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈال کے 7 کا عدد پورا کر دیا. مولا علی نے ادب پورا کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے 7 کا عدد پورا کر دیا. ان 3 پاسیوں فیض اینا کے اندر آیا، اینا کے اندر آیا، اینا کے اندر آیا کہ آپ کی ایڑیوں کے رستے نور کے چشمے نکلنے لگے. ایڑیوں سے اینا پر دیتا، ایڑیوں سے نور کے چشمے نکلنے لگ پڑے. آپ نے قدم مبارک اٹھایا، آقا تشریف لے گئے. قدم مبارک اٹھایا، اٹھا کے زمین پہ مارا اور اپنے قدم کی طرف اشارہ کر کے کہا قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ، کائنات کے ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے. اس وقت فرمایا تھا، وجہ چاہ کے فرمایا کائنات کا ہر ولی ہاتھ پہ بیعت کرے گا اور اس کا فیض ہاتھ سے جاری ہوگا. غوث پاک کا وہ فیض قدم سے جاری ہوگا. لوگ تو پریشان ہیں کہ آقا نے حجت الوداع پر 1.25 لاکھ صحابہ کو خطبہ دیا، پہلے نے بھی سنا اور آخری نے بھی سنا بغیر ساؤنڈ سسٹم. تم لوگ تو پریشان تھے حضور کی آواز پر. حضور غوث پاک نے جب کہا نا یہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، روئے زمین کے اوپر جہاں جہاں ولی بیٹھے تھے سب نے غوث پاک کی آواز کو سنا. جہاں بیٹھے تھے وہیں گردن جھکا دی. اور محدثین امام نبہانی اور زرقانی لکھتے ہیں کہ جو ابھی ماں کے بطن میں ولی تھے نا، انہیں ماں کے بطن میں گردنیں جھکا دی. جو قبروں میں چلے گئے انہیں قبروں میں گردنیں جھکا دی. جو غاروں میں چلے کر رہے تھے غاروں میں جھکا دی. اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ غریب نواز اجمیر شریف کے بادشاہ، آپ
خراسان کی پہاڑیوں میں تھے، ہندوستان کی خراسان کی پہاڑیوں میں تھے. غار میں غوث پاک کی جب بغداد سے آواز سنی تو آپ کھڑے تھے، کھڑے کھڑے گردن جھکا دی، رکوع نہیں گئے، کھلوتے ہی گردن چکائی، اور اتنی جھکائی کہ کھڑے کھڑے جبین زمین سے ٹکرا گئے، اتنا جھکے. اور جھک کر آگے سے آواز بغداد پہنچائی، کہا قدمہ کا علی راسی وعینی ورکبتی یا غوث الاعظم. عرض کیا ہے غوث پاک، باقی کل ولیوں کی صرف گردن پر آپ کا قدم، لیکن غریب نواز کے سر پہ بھی آپ کا قدم، آنکھوں پہ بھی آپ کا قدم، میری گردن پہ بھی آپ کا قدم ہے. یہ آواز جب خراسان کی پہاڑیوں سے بغداد پہنچی، غوث پاک نے سن کے آگے سے آواز دی، فرمایا اے غریب نواز، جاؤ تجھے آج کے بعد سلسلہ چشتیہ کا امام بنانے کا اعلان کرتا ہوں. فیض ضروری نہیں کول بیٹھا ہوئے تو لبدا ہے، دھیان بھی کر لے تو لب جاتا ہے. بیٹھا پاویں خراسان چ ہوئے، بات توجہ کی ہے، نسبت توجہ مانگتی ہے، اس لیے کہ فانظر الی طعامک و شرابک، نظر کرن دی گل ہے، دھیان کرن دی گل ہے. اور آج وہ لوگ جو نظر کو نہیں مانتے، آندھے نے نظر کی ہوندی ہے. جب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا، اعلیٰ حضرت مجدد الدین و ملت شاہ احمد رضا خان حنفی قادری رحمت اللہ علیہ نے یا رسول اللہ انظر، اس انظر پر بڑی لوگوں کو تکلیف ہوئی کہ یہ نظر کرم کیا ہوتی ہے. یہ تو نبی کی نظر کرم ہے. سورۃ الحدید پڑھیں، اللہ نے ولی کی نظر کرم منوائی ہے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات، ٹھیک ہے، مومن مردوں اور مومنات عورتوں کو محبوب آپ اس وقت بھی دیکھتے ہیں، قیامت کو بھی دیکھیں گے. مظاہرے ہے کس حال میں، یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم الیوم، ان کے آگے اور ان کے دائیں ان کا اپنا نور چل رہا ہوگا. مومنوں کا اپنا نور، نورہم، ہم ضمیر جمع، مومن صاحبان نور ہوں. یہ بات چلتی رہی، انہوں نے پیچھے پیچھے منافق بھی چل رہے سن محشر چ. اتنے جا کے بھی جان منافقہ کو نہیں چھٹنی، چھٹنی ادو بھی جدوں جنت چ وڑ جانا جی، ادو بار بار نہیں چھٹنی. مطلب سوچتے ہوئے مسجد چھٹ جائے گی. یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن منافق مرد اور منافقات عورتیں ان مومنوں کو بول کے کہیں گے، للذین آمنوا انظرونا، اے ایمان والو ایک نظر ہمیں بھی دیکھ لو. کون کہن گے؟ منافق. زمین تے انظر نہ مانتے سن، میں اتنے نبی دی نظر نہیں سن مانتے پہ، اتنے ولیاں نو کہن دے ایک نظر سانو دیکھ لو. رب سامنے عرش تے بیٹھا نہیں کہتے یا اللہ تم ویکھ انہاں نو چھڈ، نہیں، للذین آمنوا انظرونا، اے ایمان والو ایک نظر کرم ہم پہ بھی کر دو. ادھر نظر کو مانتے بھی نہیں تھے، مانگتے بھی نہیں تھے، ادھر مان بھی رہے ہیں، مانگ بھی رہے ہیں. اس مقام کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا آج لے ان کی پناہ. یہ آیت سورہ الحدید دی 12 نمبر آیت، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، کل نہ مانے گے قیامت کو اگر مان گیا. للذین آمنوا انظرونا، ایک نظر ہمیں دیکھو، نقتبس من نورکم، اپنے نور میں سے تھوڑا نور ہمیں بھی دے دو. کنہاں نو کہن گے؟ ایمان والےاں نو کہن گے اپنے نور چوں. ایتھے نبی دا نور نہیں سن منتے، اوتھے ولیاں دا منن ڈے نے. من نورکم، کم ضمیر مخاطب جمع ہے، جو تمہارا نور ہے نا تمہارے پاس، اس میں سے تھوڑے نور کی خیرات دے دو. وہ تے خیر منگن گے، اور کی ہوئے گا؟
مومن ایک باری ویکھنگے ضرور مگر وہ تجب دی نظر نال ویکھن کہنگے کی لرجو وراکم فلتمسوا نورا، پیچھے دفع ہو جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے، پیچھے چلے جاؤ، دوڑ جاؤ، کی لرجو وراکم، اپنے پیچھے جاؤ، بھاگ جاؤ دنیا میں۔ یہ نور صرف اسے ملتا ہے جو دنیا میں تلاش کر کے لایا ہے، ادھر مانگتا بھی تھا مانتا بھی تھا، اس کو ملے گا۔ اتھے جا کے کی منیا جتھے تھانے جتیاں پہ گئی، شریفان دی پریا بیٹھی ہے تھے من کے جا، وہ منن ہے۔ حضور دے غلامہ دی پریا بیٹھی ہے ایتھے من، تھانے تے وہ بھی من جاندے ہو جڑا کدے نہ کیتا ہو، جتیاں کھا کے منیا، جدو گرجا سامنے نظر آئیاں فرشتیاں دیا پھر منیا دی، پھر اس لیے فرمایا کہ کی لرجو وراکم فلتمسوا نورا، پیچھے دوڑ جاؤ، یہ نور اس کو ملے گا جو دنیا میں مانتا تھا، جو دنیا میں مانگتا تھا۔ خوش نصیب ہو جنہوں نے دنیا تے عقیدہ ملے، اسی منن والے ہیں، اسی بولو تے منن والے رہو، اپنی نسلاں تیار کرو، انہاں دا عقیدے بچاؤ۔ جدو انج دی محفل چاہندے ہو نا، کلے نہ آویا کرو، تیا کر لو، اپنے دو پتر دو ہتھاں وچ پھڑ کے لے آنے، چاہتے ہو کہ اسی نور دی گل سن لئیے، اسی ہدایت دی گل سن لئیے، انہوں نے جی سنانی تے جیڑا پیو دے خوف نال دنیا زندگی چ نہیں آیا، تیرے مرن تو بعد آ جائے گا، وہ تو ڈر بھی ختم ہو گیا ہے۔ اج اپنے ہاتھ نال لے وہ انہوں نے، اج انہوں نے تیاری کراؤ، اج نال رکھو چنگیا کماں چ، پھر تواڈے قابو رہن گے۔ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا۔ اور غوث پاک کا آج کی گفتگو کا پیغام دے کر میں اجازت چاہوں گا، اور وہ پیغام یہ ہے کہ بات چلی تھی موت سے، کس سے بولیے؟ موت، اور یہ طے ہو گیا کہ مرنے کے بعد ہم نے پھر زندہ ہونا ہے۔ بس غوث پاک کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے نا، اصل وہ زندگی ہے، اس کی تیاری کر۔ یہ میری پوری گفتگو کا نچوڑ ہے جو غوث پاک کے پیغام میں دینا چاہتا ہوں۔ غنیت الطالبین میں حضور غوث پاک فرماتے ہیں فَكَمْ مِن کفن مغسول وصاحبہ فی السوق مشغول، کتنے کفن دھل گئے اور جس کو کفن پہنایا جانا ہے وہ بازار کی خریداری میں لگا ہوا ہے، وہ بازار میں بوس کی خرید رہا ہے، اسے پتہ نہیں کہ میرے محلے کی دکان پر میرا کفن جا چکا جو آج رات مجھے پہنا دیا تھا۔ پر فرماتے ہیں وَكَمْ مِن قَبْرٍ مَغْفُورٍ وَصَاحِبُهُ بِالسُّرُورِ مَغْرُورٌ، کتنی قبریں کھد گئیں اور جس نے قبر میں جانا ہے وہ رات سرور میں اور دن غرور میں گزار رہا، رات انٹرنیٹ کی گندگی پہ بیٹھا ہوا ہے اور دن کو اتراتا پھرتا ہے میرے جیسی دکان کسی کی نہیں، میرے جیسا لباس کسی کا نہیں، میرے جیسی کار کسی کی نہیں، میرے جیسا کاروبار کسی کا نہیں، میرے جیسی زمین کسی کی نہیں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں وَكَمْ مِن مَنزِلٍ كَمُلَ بِنَاؤُهُ وَصَاحِبُهُ قَدْ زَفَّ فَنَاؤُهُ، کتنے منزلے تر منزلے محل بنا کے بندہ سوچتا ہے میری بنیاد میری بنا بن گئی، غوث پاک فرماتے ہیں نہیں، تیری فنا تیار ہو گئی۔ کون باپ ہے جو اپنے بنائے میں رہتا ہے؟ وہ تیسری منزل پہ ہارٹ اٹیک ہوا، ابا وہ گیا، اولاد رہتی ہے، اولاد جو بناتی ہے پھر اس کی رہتی ہے، پھر جو وہ بناتے ہیں وہ آگے رہتی ہے۔ اپنے بنائے میں کسی کی بنیاد نہیں ہے، بنیاد اصل وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد ملنے والی ہے، اس کی فکر جس نے کی ہے اسی کو نظارے ہیں، اسی کے وارے نیارے ہیں۔ حضور غوث پاک کی 11ویں اور ان کی کھیر کھانے والوں، کبھی ان کے فرمودات کو بھی سنو تو ہوش اڑ جائیں کہ وہ جنگلوں میں کیا کرتے تھے، قافلے گزرتے۔ شیخ حماد دباغ جیسی ہستیاں کہتی ہیں ہم قافلوں کے ساتھ گزرتے تو ہم جنگل میں ایک مردہ شخص پاتے، فوت شدہ بندہ دیکھتے، اسے اٹھا کے لے جاتے اور جا کر اپنے علاقے میں دفن کرنے لگتے، اور دفن کرنے سے پہلے نہلانے لگتے، نہلاتے ہوئے جب پانی سر پہ ڈالتے وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا۔ ہم غور سے دیکھتے تو وہ غوث پاک خود ہوتے تھے۔ اللہ کے ریاضتوں اور مجاہدوں اور دین کے اندر ریاضات میں وہ اس قدر ہوتے کہ پھر فنا ہو جاتے اور پھر مٹ جاتے اور اپنا ہوش تک نہ رہتا۔ اس لیے ہمیں
آج ضرورت ہے کہ ہمیں کھیر کھلائی اس لیے تھی کہ طاقت لے کر اس کی بندگی کے لیے آ جاؤ. اصلی دودھ کی کھیر کھا کے اس کے حضور کھڑے ہو جاؤ اور اپنی ٹانگوں پہ وزن ڈالو اور ریاضت کرو، مجاہدے کرو، تغدو کرو، مشقت کرو. ہم کھیر کا الٹا معنی لے گئے، ہم اس حلوے کا الٹا معنی لے گئے. فرمایا کھا پی کے کیوں حکم ہے دین میں، فقہ میں، کہ کھانا سامنے آ جائے اور ایک طرف اذان ہو جائے تو پہلے کیا کرو؟ کھانا کھاؤ تاکہ طاقت لے کر میری بارگاہ میں آؤ. اور کھانے نماز میں اپنا دھیان کھانے پہ نہ لے جانا تاکہ تمہاری توجہ تقسیم نہ ہو جائے. اس لیے طاقت لے کر میرے حضور پیش ہو جاؤ تاکہ تم قوت کے ساتھ، ریاضت اور مجاہدے کے ساتھ میرے حضور پیش ہو سکو اور میری کبریائی اور میری الوہیت کے ڈنکے بجانے کے لیے تم سر سجدے میں رکھ کے جبین نیاز کو جھکاتے پھرو. ان اہل اللہ نے یوں مجاہدے ریاضتیں کر کے یہ مقام پائے ہیں، پھر ان کی سنگتیں، ان کی نسبتیں پھر کام آتی ہیں اور ہمارے جیسے تر جاتے ہیں. نیکاں لوکاں دی محفلیں میں وانگ دکان اتاراں سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. برے لوکاں دی مجلسیں میں وانگ دکان لوہاراں کپڑے پاویں کنج کنج بھئیے. یہ بخاری شریف کے حدیث کا ترجمہ میاں محمد بخش نے کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ جس شوق سے، ذوق سے، محبت سے اتنی دیر تک سنتے رہے اور یہ غوث پاک کے لفظوں میں جو تاثیر تھی، ان کے نام میں تاثیر تھی. ہمارا کیا ہے، ہم تو گناہگار ہیں، خطا کار ہیں اور پھر کسی کے غلام ہیں اور پھر کسی کے شاگرد ہیں. شاگرد کی اپنی کوئی حیثیت بولو نہیں ہوتی، سارا کس کا فیض ہوتا ہے؟ استاد کا. اللہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذیلہ العالی جنہیں امت کو جگایا، فکر دی اور اقبال کی فکر کو نثر کی صورت میں آگے پہنچایا. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ سمجھ کر آقا کے دین کے لیے، نظام کے لیے ہمیں اٹھ کھڑا ہونا کی توفیق عطا فرمائے اور بہت جلد وہ وقت لائے کہ اس دھرتی سے کالی بھیڑوں کا خاتمہ ہو اور مصطفیٰ کے غلام اس ملک کی باغ ڈور کو سنبھال لیں. وما علینا الا البلاغ. 3 مرتبہ درود پاک.